اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بمبئی سے ہمارے ایک عزیز دوست نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی ہے اور مجھ سے مطالبہ کیا کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر میں جواب دوں، کیونکہ یہ ویڈیو اس وقت کافی وائرل ہو رہی ہے۔ تو آئیے ناظرین اکرام، سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو ملاحظہ فرما لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاروق صاحب، میں آپ کو یہ توصیف الرحمان کا ویڈیو بھیج رہا ہوں جس میں اس نے بزرگان دین کے بارے میں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت بکواس کیا ہے۔ آپ ذرا ویڈیو سنیے اور اس کا جواب عنایت فرمائیے کہ شرعاً اس کا کیا جواب ہوگا۔ اللہ بھلا کرے کرونا وائرس کا، اس نے کئیوں کو سیدھا کر دیا۔ ایک مولوی صاحب اس کرونا وائرس کے آنے سے پہلے قدم قدم پہ اپنی قوم کو سمجھایا کرتے تھے، قدم قدم پہ اپنی قوم کو درس دیا کرتے تھے کہ بس تمہارے لیے صرف پیر عبد القادر جیلانی ہے، جب پکارو اس کو پکارو، وہ غوث اعظم ہے، وہ مدد کرنے والا ہے، وہ دستگیر ہے۔ اور جب یہ کرونا وائرس آیا، مزارات بند ہو گئے، قبر پرستی کے اڈے بند ہو گئے، تو یہی مولوی صاحب اب اللہ کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے مسلمانوں کا، اگر تو نے نہ بچایا تو ہم کہاں جائیں گے۔ جوتے پڑنے سے پہلے قوم کو اپنے جیسے مجبور انسان کے سامنے سجدہ ریز کر رہے تھے یہ مولوی، اور جب یہ بیماری پھیلی، یہ وبا پھیلی تو بھول گئے سب کو۔ وہی حال مشرکین مکہ والا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کشتی میں سوار ہوتے، کشتی بھور میں پھنستی تو بھول جاتے سب کو، پھر خالص ایک اللہ کو پکارتے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب اللہ خالق و مالک ان کو اس عذاب سے، اس مصیبت سے نجات دے دیتا، کنارے پہ لگا دیتا، ساحل پہ اترتے، اذا ہم یشرکون، پھر وہی شرک کرنے لگ جاتے۔ ناظرین کرام، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ بھی لیا اور سماعت بھی فرما لیا۔ یہ ویڈیو مولوی توصیف الرحمان صاحب کا ہے جو ان دنوں سعودی عرب میں مقیم ہے۔ اس سے قبل کہ میں مولوی توصیف الرحمان صاحب کے ان اعتراضات کا اور ان بیہودہ باتوں کا کچھ جواب دوں، میں پہلے بہت ضروری اور مناسب سمجھتا ہوں کہ تمہید کے طور پر میں یہ بات عرض کر دوں کہ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے اور پوری دنیا کرونا وائرس سے پریشان ہے، اور جبکہ پوری دنیا اپنے ہی معاملات میں اور اپنے ہی معمولات میں پریشان ہے، تو ایسی صورت میں اگر کسی سنی صحیح العقیدہ عالم دین کا کوئی ایسا بیان یا کوئی ایسا ویڈیو آتا ہے جس میں وہ رد وہابیہ کرتے ہیں مذہب کے حوالے سے، مسلک کے حوالے سے، تو اس پر میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بعض صلح پسند حضرات وہ اس طرح کے کمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیے صاحب اس وقت دنیا میں حالات کیا چل رہے ہیں، اور یہ دیکھیے صاحب یہ سنیوں کے علماء کو کیا حل ہو گیا ہے کہ ایسے حالات میں جو ہے یہ وہابی اور سنی کا یہ مسئلہ چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ جب ایسے نازک اور ناگفتہ بھی حالات میں جب یہ وہابیہ اہل سنت کو چھیڑنے سے باز نہیں آتے اور ایسے ایک نازک موقع پر بھی بزرگان دین کی توہین کرنے سے یہ باز نہیں آتے، اور جب پھر علماء اہل سنت اس کا جواب دیتے ہیں تو انہیں شکایت ہوتی ہے، لیکن جب یہ چھیڑتے ہیں تو یہ وہی صلح پسند حضرات جو در حقیقت دوگلا پن ہوتا ہے جن میں، ان کی زبانوں پہ جو ہے وہ تالے لگ جاتے ہیں، پھر وہ انہیں بولنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ ایسے حالات میں آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے مولوی توصیف الرحمان صاحب کہ آپ اس طرح کے اختلافی باتیں کریں۔ لیکن بہرحال کوئی کچھ بھی کہے، لیکن اس سے اہل سنت و جماعت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہمارا یہ ایک طرح امتیاز رہا ہے کہ جب بھی اگر کوئی ہمارے عقائد و نظریات پر حملہ کرتا ہے تو ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا جواب دیں، چاہے لوگ اس کو قبول کریں چاہے نہ کریں۔ حق پسند جو ہوتے ہیں وہ قبول کرتے ہیں، اور جن کے دلوں میں اگر سیاہی ہے اور دلوں پہ مہرے لگی ہے تو ان کے لیے تو پھر دلیلوں کے انبار بھی لگا دیے جائیں تو ان کی عقل میں کچھ آنے والا نہیں ہے۔ بہرحال آئیے اس مختصر سی تمہید کے بعد میں اصل موضوع کی طرف لوٹتا ہوں۔ مولوی توصیف الرحمان صاحب اپنے اس بیان میں یہاں سے خطاب شروع کرتے کہتے ہیں کہ اللہ بھلا کرے کرونا وائرس کا کہ اس نے اچھے اچھوں کو سیدھا کر دیا۔ اللہ بھلا کرے کرونا وائرس کا، اس نے کئیوں کو سیدھا کر دیا۔ یعنی دیکھیے یہاں وہ کرونا وائرس کو دعا دے رہے اور کہہ رہے اللہ اس کا بھلا کرے کرونا وائرس کا، جبکہ اس سے پوری دنیا پریشان ہے، لیکن توصیف الرحمان صاحب کہہ رہے کہ نہیں کرونا وائرس کا اللہ بھلا کرے۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے اچھے اچھوں کو سیدھا کر دیا۔ اب کیا سیدھا کیا وہ تو آپ سن چکے ہیں، اس پہ میں آگے بھی گفتگو کروں گا۔
تو اس کے جواب میں ایک مختصر سی بات یہ عرض کر دوں کہ بالکل جناب صاحب آپ کو چاہیے بھی کہ آپ کرونا وائرس کو جو ہے دعا دیں، کرونا وائرس کا بھلا چاہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وائرس کی فطرت، کرونا وائرس کی فطرت اور آپ کی فطرت دونوں سیم ہے۔ آپ کا بھائی ہے نا وہ، اور جیسا کہ آپ کا بھائی ہے تو آپ اپنے بھائی کو دعا بھی دیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ کرونا وائرس سے بھی دنیا پریشان ہے اور آپ کی وہابیت سے بھی پوری دنیا پریشان ہے، دونوں کام ایک ہی کر رہے ہیں۔ تو جب فطرت ایک جیسی ہو اور دونوں میں سملرٹی ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس کا بھلا چاہیں گے۔ دوسری بات پھر یہ مولوی توصیف الرحمان کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب یعنی کہ کسی اہل سنت کے کسی عالم کی طرف ان کا طنز ہے، اور یہ ایک عالم نہیں، میں کہتا ہوں سارے ہی علماء اسی طرح جو ہے درس دیتے ہیں، اور ہم بھی دیتے ہیں الحمدللہ، اور ہمارے علماء بھی یہی درس دیتے ہیں۔ تو انہوں نے لیکن ایک لفظ استعمال کیا کہ ایک مولوی صاحب، یعنی ایک مولوی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اور کہا کہ ایک مولوی صاحب پہلے قدم قدم پر قوم کو یہ درس دیا کرتے تھے کہ جب بھی اگر تمہیں مانگنا ہے تو غوث اعظم سے مانگو، جب بھی تمہیں مدد کے لیے پکارنا ہے تو غوث اعظم کو مدد کے لیے پکارو، اور غوث اعظم تمہاری مدد کرتے ہیں، تمہاری امداد کرتے ہیں، تمہاری فریاد کو سنتے ہیں۔ تو توصیف الرحمان صاحب اس پہ طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب جب سے کرونا وائرس آیا ہے تو غوث اعظم کو چھوڑ دیا انہوں نے اور اللہ کو پکارنے لگے۔ ایک مولوی صاحب اس کرونا وائرس کے آنے سے پہلے قدم قدم پہ اپنی قوم کو سمجھایا کرتے تھے، قدم قدم پہ اپنی قوم کو درس دیا کرتے تھے کہ بس تمہارے لیے صرف پیر عبد القادر جیلانی ہے، جب پکارو اس کو پکارو، وہ غوث اعظم ہے، وہ مدد کرنے والا ہے، وہ دستگیر ہے۔ اور جب یہ کرونا وائرس آیا، مزارات بند ہو گئے، قبر پرستی کے اڈے بند ہو گئے، تو یہی مولوی صاحب اب اللہ کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے مسلمانوں کا، اگر تو نے نہ بچایا تو ہم کہاں جائیں گے۔ تو میں یہاں عرض کر دوں کہ مولوی توصیف الرحمان صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ کس جگر کے ساتھ آپ حرم میں قریب میں بیت اللہ کے قریب میں بیٹھ کر اس طرح کی مکاریاں اور فریب سے کام لے لیتے ہیں۔ آپ کو رتی برابر بھی شرم نہیں ہے، اور آپ اپنے جوہلا کو گویا یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت اللہ سے مانگتی ہی نہیں ہے۔ مطلب آپ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں اپنی قوم پر کہ دیکھیں صاحب اہل سنت و جماعت تو اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں، یہ تو پہلے صرف غوث اعظم سے ہی مانگتے تھے، لیکن اب کرونا آیا تو یہ اللہ سے مانگنے لگے۔ تو یہ کتنی مطلب آپ کا یعنی فریب ہے اور کتنی بڑی یہ مکاری ہے کہ آپ اپنے جوہلا کو صرف اپنی جماعت کا جہنم بھرنے کے لیے اس طرح کے آپ جملے استعمال کرتے ہیں، اور اہل سنت کے خلاف آپ الزام تراشی سے کام لیتے ہیں کہ صاحب گویا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے یہ اللہ کو نہیں پکارتے تھے، غوث پاک کو پکارتے تھے، اب کرونا وائرس جیسی آیا تو یہ اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ غوث پاک کو پکارنا انہوں نے بند کر دیا، غوث پاک سے مدد مانگنی انہوں نے بند کر دی، اب اللہ سے یہ امداد و مدد طلب کر رہے ہیں اور غوث پاک کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو گویا مطلب یہ جو ہے توصیف الرحمان صاحب نے فریب دیا ہے۔ تو میں یہاں پر ایک بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری سے مولوی توصیف الرحمان صاحب کو چیلنج کرتا ہوں یہاں، اور چیلنج یہ کرتا ہوں کہ اگر واقعی مولوی توصیف الرحمان صاحب آپ نے کسی غیرت مند ماں کا ایک قطرہ بھی غیرت کا دودھ پیا ہے تو آپ ویڈیو بنا کر، مجھے معلوم ہے کہ آپ کی اوقات مناظرہ کرنے کی تو ہے ہی نہیں کہ ہمارے کسی اہل سنت کے عالم سے آپ پاکستان آتے، لیکن کبھی آپ کو توفیق نہیں ہوئی کہ ہمارے کسی پاکستان کے ذمہ دار عالم سے کبھی آپ مناظرہ کریں، ان کا مناظرے کا چیلنج ایکسیپٹ کریں۔ لیکن جہاں بھی آپ بیٹھے، چلیے ویڈیو اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو ویڈیو کے ذریعے ہی آپ جواب دے دیں اگر آپ میں غیرت کا ذرا سا بھی ایک قطرہ خون آپ کے جسم میں شامل ہے کہ ہمارے کس عالم نے کب کہا، کس کتاب میں لکھا کہ دیکھو اللہ سے مت مانگو، صرف غوث اعظم سے مانگو۔ یہ ہمارے کس عالم نے کہا؟ کون سا عالم دین ہے جس نے یہ لکھا ہے ہماری کتابوں میں؟ کون سا ہمارا معتمد اور معتبر اور مستند ہمارا عالم ہے کہ جس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ دیکھو صاحب اللہ سے کبھی مت مانگنا، مانگنا تو صرف غوث اعظم سے مانگنا؟ یا آخر آپ یہ جھوٹ بول کے اپنا جہنم کیوں بڑھا رہے ہیں بھائی؟ وہ بات کیجئے نا کہ جو ہماری کتابوں میں موجود ہے، جو کتابوں میں موجود نہیں ہے وہ آپ اپنی طرف سے بیان کرتے اور اس کا رد کرنے بیٹھ جاتے، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ہمارے کون سے عالم نے کہا یہ آپ بتا دیں کہ بھائی اللہ سے مت مانگو، اللہ سے مانگنا جائز نہیں ہے، مانگنا ہے تو صرف غوث اعظم سے مانگو۔ مولوی صاحب ہمارا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے، اور انشاءاللہ آپ صبح قیامت تک ہی ہمارا کسی عالم دین کی کتاب سے عقیدہ ثابت نہیں کر سکتے۔ ہمارا کل بھی یہی عقیدہ تھا، اچھے سے سن لیجئے، ہمارا کل بھی یہی عقیدہ تھا، آج بھی یہی عقیدہ ہے، اور صبح قیامت تک انشاءاللہ یہی عقیدہ رہے گا کہ حقیقی مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی ذرہ برابر بھی مدد نہیں کر سکتا۔
لیکن اب سنیے یہاں ایک ہمارا اب دوسرا عقیدہ یہاں سے جو شروع ہوتا ہے، جس کو آپ چھپا کر صرف ایک بات بیان کرتے ہو. یہ پہلا جو میں نے عقیدہ بیان کیا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی مددگار نہیں ہے، اس کو آپ چھپا دیتے ہو. مگر اب دوسرا جو ہمارا عقیدہ ہے اور اس کو بھی ہم جو ہے بالکل اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور وہ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض مقبول اپنے خاص بندوں کو کچھ ایسی طاقتوں اور قوتیں عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی اور بخشی ہوئی طاقت سے بندوں کی امداد کرتے ہیں. یہ ہے اصل ہمارا عقیدہ. ہم یہ نہیں مانتے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ مدد کرنے پہ قادر نہیں ہے، مدد کریں گے تو صرف غوث پاک کریں گے، مدد کریں گے تو خواجہ غریب نواز کریں گے، یا مدد کریں گے تو فلاں ولی کریں گے. اللہ تو مدد کرنے پہ قادر ہی نہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ. اور نہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مانگنا ہے تو صرف بزرگوں سے مانگو. ہم مانگتے اللہ سے ہی ہے لیکن بزرگوں کے وسیلے سے مانگتے ہیں. ہم مانگتے اللہ سے ہی ہے مگر رسول اللہ کے وسیلے سے مانگتے. اور جب کسی بزرگ سے بھی اگر ہم مطالبہ کرتے ہیں یا کچھ مانگتے ہیں یا ان سے مدد طلب کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ یہ بزرگ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ایک ذرے کا بھی تصرف کرنے کا اختیار نہیں رکھ کرتے. یہ یاد رکھ لیجئے جناب مولوی توصیف الرحمان، اپنے علاج کروائیے. آپ بیمار ہیں اصل میں، اور آپ اہل سنت کے بغض میں اتنے بڑے بیمار ہو گئے کہ سوائے آپ کو چلانے کے اور چیخنے کے کوئی کام نہیں ہے. آپ نہ حقانیت سے کام لیتے ہو، نہ دلائل سے بات کرتے ہو، نہ سامنے بیٹھنے کی آپ کو توفیق ہے. ہمارا یہی عقیدہ ہے، اور اس تعلق سے میں بتا دوں آپ کو توفیق نہیں ہوئی ہوں گی کبھی. یہ میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب ہے، یہ ہمارے امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت رضوان کی کتاب ہے. اس کتاب میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے واضح طور پر یہ عقیدہ بیان کیا کہ اللہ کی عطا کے بغیر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جو تمام مخلوق میں سب سے افضل ترین ذات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کا جو مقام ہے وہ کسی ولی کا نہیں ہو سکتا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا کے بغیر بے عطا الہی ذرہ برابر بھی اختیار و تصرف نہیں رکھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تصرف فرماتے ہیں، حضور کسی کی مدد کرتے ہیں، حضور کو جو اختیارات ہے وہ اللہ کی بخشش اور عطا سے ہے. یہ ہے الامن والعلا. اس کو آپ مطالعہ کیجئے مولوی صاحب، کبھی توفیق ہو تو. آپ نے نہ کبھی کتابوں کو پڑھا ہے اعلیٰ حضرت کی، نہ کبھی دیکھا ہے. آپ اپنے من معنی طور پر جو دل میں آتا ہے بولتے ہیں اور اس کو اہل سنت پر تھوپ دیتے ہیں. اسی طرح الدولۃ المکیہ بھی اعلیٰ کی ایک کتاب ہے جو حرم میں کعبے کے اندر ہی اعلیٰ حضرت نے اس کو تحریر کیا تھا، حرم کعبہ میں. اس پہ بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا چاہے علم ہو یا تصرف ہو، یہ ماننا کہ اللہ کی عطا کے بغیر حضور کو علم ہے، یا یہ ماننا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا کے بغیر جو ہے تصرف کرنے کا اختیار رکھتے. اعلیٰ حضرت واضح طور پہ فرماتے کہ ایسا عقیدہ کفر ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی کافر ہے. یقیناً ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ صاحب اختیار ہے. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ما کان و ما یکون کا علم دیا ہے، جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے. مگر یہ سارے علوم اور سارے تصرفات اللہ کی عطا سے ہے. اللہ کی عطا کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ برابر بھی علم نہیں رکھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا کے بغیر ذرہ برابر بھی تصرف کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. اس کے بعد تیسری بات مولوی توصیف الرحمان صاحب جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہی مولوی صاحبان تھے، یعنی اہل سنت و جماعت کے مولوی، کہ یہ اپنی طرح بے بس انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو سجدہ کرنے کا حکم دیتے تھے. جوتے پڑنے سے پہلے قوم کو اپنے جیسے مجبور انسان کے سامنے سجدہ ریز کر رہے تھے یہ مولوی. اور جب یہ بیماری پھیلی، یہ وبا پھیلی تو بھول گئے سب کو. یہاں بھی دیکھیے مولوی توصیف الرحمان نے اندازہ لگائیے کہ یہ ایک بامشکل 1.5 یا 2 منٹ کی یہ ویڈیو ہے. تو ان وہابیوں کی فطرت دیکھیں آپ، ان نام نہاد اہل حدیث کی، کہ یہ 1.5 منٹ اور 2 منٹ میں بھی کتنے سارے جھوٹ بول جاتے ہیں. یعنی ان کے جھوٹوں کے سامنے تو ابلیس بھی شرما جائے. شرم نہیں آتی. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ حرم کے قریب ہو کر ایسی مقدس جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا وطن عزیز ہے وہ جو ملک، ایسے مقدس مقام پر بیٹھ کر آپ اہل سنت کے خلاف صرف لوگوں کو ورگلانے کے لیے جھوٹ کرتے ہو. مولوی توصیف الرحمان یہ رمضان کے مہینے میں بولتے ہیں جناب. شرم کرو جناب. لعنت اللہ علی القاذبین، اللہ کی لعنت ہو تم جیسے جھوٹوں پر. کہ جناب کہتے ہیں کہ یہی مولوی صاحبان یعنی بریلوی اور اہل سنت کے مولوی اپنی طرح بے بس انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو سجدہ کرنے کا حکم دیتے تھے. یعنی کورونا وائرس آنے سے پہلے یہی ہمارے اہل سنت کے علماء تھے جو کہتے تھے کہ جاؤ قبروں پہ سجدہ کرو. اور اب کورونا آیا تو کہتے نہیں صاحب قبروں پہ مت جاؤ، اللہ سے مانگو. سب سے پہلی بات میں کہتا ہوں کہ اللہ کی تمہارے پر لعنت ہو. توصیف الرحمان صاحب جھوٹ بولتے ہو، شرم آنی چاہیے آپ کو. میں چیلنج کرتا ہوں ایک بار پھر آپ کو، ہمارے اہل سنت کے کسی معتبر کہہ رہا ہوں،
وہ مجاوروں کی اور وہ درگاہوں کے خادموں اور وہ تبلچی اور ڈھول بجانے والے قوالوں کی بات مت کیا کیجیے. مولوی ہو, مولوی کی بات کرتا ہے. مقابلہ برابروں والوں میں کیا جاتا ہے. جناب قوالوں کو یہ رد کرتے ہو. اب تمہاری حیثیت اور اوقات اس سے پتہ چلتی ہے کہ دن رات تم قوالوں کے خلاف بولتے ہو اور اس کو اہل سنت کا عقیدہ بتاتے ہو, جبکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے خود ان خرافاتوں کے خلاف کتابیں لکھی ہے. ہمارے علماء اس کے خلاف بولتے ہیں, کتابیں لکھ رکھی ہے ہمارے علماء کرام نے. تم ان مجاوروں کو دلیل بناتے ہو, شرم آنی چاہیے. ہم نے جب بھی بات کی ہے تمہاری کتابوں کی بنیاد پر, تمہارے اقوالوں کی بنیاد پر. تو مولوی صاحب میں آپ کو پھر چیلنج کرتا ہوں کہ 10x10 کے اس حجرے سے نکلیے آپ, اور ہمت ہو تو آ کر ذرا یہ جواب دیجئے کہ ہمارے کس معتبر معتمد مستند عالم نے کہا کہ جاؤ اور قبروں کو سجدہ کرو؟ ہمارے کس عالم نے کہا؟ پہلے اس کتاب کا تو نام بتائیے, اس مولوی کا تو نام بتائیے کہ کون سا ہمارا جو ہے وہ ایسی ذات اور شخصیت اہل سنت کی کہ جس پر سارے علماء کا ہمارے اتفاق ہو, ہمارے تمام خواص کا اتفاق ہو, اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہو کہ قبر کو سجدہ کرو جا کر. ہمارے کسی عالم نے نہیں لکھا. آپ کو اصل میں پڑھنے لکھنے کی کوئی توفیق ہے ہی نہیں, جاہل ہو آپ. یہ دیکھیے, یہ ہے اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب, اس کا نام ہے الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ. یہ پوری کتاب اعلیٰ حضرت نے صرف اس بات پر لکھی ہے کہ قبروں کو چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو غیر اللہ کو سجدہ تعظیم کرنا حرام ہے. غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز نہیں, حرام ہے. اگر خدا سمجھ کے کریں گا سجدہ تعبدی کریں گا, عبادت کا سجدہ تصور کر کے کریں گا کسی کو سجدہ, کسی قبر پہ اگر کوئی سجدہ کرتا ہے اور یہ تصور ہو کہ یہ میرا خدا ہے تو وہ مشرک ہے. اور اگر کوئی کسی قبر پر یہ سوچ کر سجدہ کرتا ہے کہ یہ لائق تعظیم ہے, عزت کے لائق ہے, میں تعظیماً سجدہ کرتا ہوں, تو حرام ہے. آپ اس کو حرام کو بھی شرک بولتے ہو. آپ کو شرک اور حرام میں تو فرق بھی نہیں معلوم. قوالوں کو مت بتائیے مولوی صاحب, قوال ہمارے دھرم کے, ہمارے مذہب کے کوئی اتھارٹی نہیں ہے, ہماری جماعت کے کوئی اتھارٹی نہیں ہے. یہ قوالوں کو لاتے ہو, تمہیں شرم آنی چاہیے. کتابوں کی بات کیجئے. ہمارے علماء نے جب واضح کر دیا, اور میں بھی آج یہاں پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تعظیم کا سجدہ حرام ہے, شرک نہیں ہے. اور اگر اس کو آپ شرک کہتے ہو تو جب چاہو اس پر آپ مجھ سے مناظرہ کر لو, اور کس طرح کرنا چاہتے ہو وہ آپ کی مرضی پر میں چھوڑتا ہوں. تو بہرحال یہاں پر دیکھیے مولوی توصیف الرحمان صاحب کے جو ایک جملے بھی دیکھیں آپ, کتنے نفرت بھرے جملے. کہتے ہیں کہ یہ مولوی صاحبان, پہلے تو جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحبان کہتے رہے جاؤ قبروں کو سجدہ کرو, اور ثبوت اور دلیل میں کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ایک جملہ انہوں نے استعمال کیا, اس سے ان کی وہابیت کا غبار پتہ چلتا ہے, ان کی دلوں میں انبیاء اور اولیاء کی نفرت پتہ چلتی ہے. اور وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ اپنی طرح بے بس انبیاء اور اولیاء, یعنی اولیاء اور انبیاء کے لیے کیا لفظ استعمال کیا مولوی صاحب نے؟ اپنی طرح بے بس, یعنی کہ انبیاء کو اپنی طرح بے بس سمجھتے ہیں. مولوی صاحب قرآن اور حدیث آپ نے اتنا ہی پڑھی ہے کہ سروں پہ صرف دوپٹے رکھنے سے آپ اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہو؟ کیا یہ تمہاری طرح انبیاء بے بس ہے؟ کیا انبیاء اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے؟ کیا اولیاء تمہاری ہی طرح ہے؟ اگر اولیاء تمہاری طرح تو پھر ولی کیوں ہے وہ صاحب؟ ان کے لیے مخصوص اور یہ تخصص کے ساتھ ان کے لیے اولیاء اور ولی یہ لفظ استعمال کیوں کیا جاتا ہے جناب؟ یہ اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں, اور تم میں اور ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. آئیے میں آپ کو قرآن عظیم کی ایک دلیل دیتا چلتا ہوں کہ کیا یہ آپ ہی کی طرح بے بس ہے؟ انبیاء آپ ہی کی طرح بے بس ہے مولوی توصیف الرحمان صاحب جو آپ ان کو بے بس کہہ رہے ہو؟ قرآن عظیم کا پارہ نمبر 3 ہے, سورہ آل عمران ہے, آیت نمبر 150 ہے. اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ نقل فرماتا ہے, ارشاد ربانی ہے کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کا حیات الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے لوگو, میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی مورت بناتا ہوں, یعنی ایک مٹی کا میں پرندہ بناتا ہوں, اور پھر کیا کرتا ہوں, پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً زندہ ہو جاتا ہے, ایک زندہ پرندہ بن جاتا ہے. توصیف الرحمان صاحب اگر آپ کی طرح یہ انبیاء بے بس ہے اور آپ انبیاء کی طرح ہو, یہ بھی بے بس آپ بھی بے بس, تو ہمت ہو تو کبھی کسی دن ایک مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک مار کے دکھائیے. میں تو سمجھتا ہوں تمہاری پھونک میں اتنی منوسیت ہے کہ اگر کسی زندہ پہ دم کر دو تو وہ زندہ ہو تو مر جائے تمہاری پھونک سے, زندہ ہونا تو دور کی بات ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے پھر فرماتے وَأَبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھوں کو, وہ اندھے جو پیدائشی اندھے ہیں, جو ماں پیٹ سے اندھے پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ فرماتے میں ان کو جو ہے شفا دیتا ہوں, میں ان کو شفا بخشتا ہوں, ان کی بینائی ان کی لوٹا دیتا ہوں, ان کی آنکھوں کو روشن کر دیتا ہوں.
जुर्रत हो तो किसी अंधे की आंख पे हाथ लगा के ज़रा आप भी ना करके दिखाएं, तो हम भी कहें कि हाँ ये आप ही की तरह बेबस है, अंबिया भी बेबस और आप भी बेबस। शर्म आनी चाहिए मौलवी साहब। फिर आगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं कोड़ियों को अच्छा करता हूँ, सिर्फ अंधों को नहीं बल्कि जो कोड़ के मरीज़ हैं उनको भी अच्छा करता हूँ। व अहिल मौत बेइज़्निल्लाह, और जो मुर्दा है उनको मैं ज़िंदा करता हूँ, मगर कैसे? बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की अता से। और यही अकीदा अहले सुन्नत बरेली मकतब फ़िक्र का है कि अंबिया अगर मुर्दे जिलाते हैं तो ये इख्तियार तो अल्लाह ने दिया, मगर ये अल्लाह की अता है, ये उनकी ज़ाती वो तसर्रुफ़ नहीं है। अगर वो किसी मादरसाद अंधे को बीना करते हैं तो ये अल्लाह की अता करदा ताकत से करते हैं। तो हमारा भी तो यही अकीदा है कि चाहे कोई अल्लाह का वली हो, चाहे नबी हो, अगर उनसे हम मांगे तो वो देते ज़रूर है, मगर अल्लाह की अता से देते हैं। तो यह अकीदा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के अकीदे के मुताबिक है, कुरान से ज़र्रा बराबर भी हमारा अकीदा उसके मुखालिफ नहीं है। और आप जिन नबियों को और जिन अंबियाओं को बेबस कह रहे हो मौलवी साहब, ज़रा आंखें खोल कर इन किताबों को भी पढ़ लिया कीजिए। सऊदीया में रहकर आप किताबें नहीं पढ़ते, हैरानी होती है। इस वक्त मेरे हाथ में ये मिशकात शरीफ है, हालांकि मिशकात के 3 नुस्खे अलग अलग जगह के छपे हुए हैं मेरे पास, लेकिन ये वो नुस्खा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आपके अलबानी की तखरीज के साथ छपा है। अलबानी साहब ने मिशकात की इन हदीसों की तखारीज की है। ये दारुल इल्म बम्बई से ये किताब छपी, आप ही का मकतबा अहले हदीस मकतब फ़िक्र का मकतबा, इसकी जिल्द नंबर 4 है मिशकात की। ज़रा आइए और ये हदीस को देखें जिसको आपके अलबानी साहब ने सही कहा है। ये ज़ईफ़ हदीस नहीं है, ज़ईफ़ बोलकर इसका राग अलाप के हदीस की अहमियत को घटाने की कोशिश मत कीजिएगा। आपके अलबानी ने इस हदीस को सही कहा है। ज़रा आइए ज़रा हदीस मुलाहिज़ा करें कि हदीस पाक क्या है। मिशकात के अंदर यह हदीस किताब अहवालिल क़ियामा व बदिल खल्क़, और बाब है बाबुल हौज़ी व शफ़ाअती, शफ़ाअत और हौज़ का बयान। हदीस नंबर है 5603। हदीस नंबर 5603 पर यह हदीस साहिब मिशकात नकल करते हैं। कहते हैं वान अनसिन क़ाल, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो कहते क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला वअदानी अन युदखिलल जन्नत मिन उम्मती 400 अल्फिन बिला हिसाब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि लोगों, परवरदिगार आलम ने मुझसे वादा फरमाया, और वादा ये किया कि महबूब मैं तेरी खातिर तेरी उम्मत के 4 लाख लोगों को बग़ैर हिसाब व किताब के बख्श दूंगा। 4 लाख लोगों की मैं ऐसी बख्शिश फरमाऊंगा कि ना उनसे कोई हिसाब लिया जाएगा, ना उनसे कुछ पूछ की जाएंगी, ना उनके अमालों को देखा जाएगा। 4 लाख लोगों को अल्लाह फरमाता है वादा करता हूँ हबीब को बख्श दूंगा। फ़क़ाल अबू बकरिन ज़िदना या रसूल अल्लाह। रावी हज़रत अनस कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ खड़े हुए और अर्ज़ किया ज़िदना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी इन 4 लाख जन्नतियों में और इजाफ़ा फरमा दीजिए। अंदाज़ा लगाइए अबू बकर सिद्दीक़ का अक़ीदा क्या है। यहाँ अबू बकर सिद्दीक़ का ये अक़ीदा पता चलता है कि अबू बकर सिद्दीक़ का ख़ुद वही अक़ीदा है जो आज अहले सुन्नत का है कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा को ये इख्तियार दिया है कि हुजूर अगर चाहें तो हुजूर बेबस नहीं है, इतने साहिब इख्तियार है कि अल्लाह ने अगर 4 लाख का वादा किया तो हुजूर चाहे तो इन जन्नतियों की तादाद बढ़ा सकते हैं। ये मिशकात के अंदर हदीस है और इसको अलबानी साहब ने सही कहा है। तो अबू बकर सिद्दीक़ खड़े हुए और कहा फ़क़ाल अबू बकर ज़िदना या रसूल अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक़ खड़े होकर करते अल्लाह के नबी इन 4 लाख की तादाद में इजाफ़ा फरमा दीजिए। क़ाल वहाकज़ा फ़ासा बिकफ़्फ़ैहि व जमअहुमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को लिया और उसका एक लब बनाया, प्याले की शक्ल में अपने हाथ को इस तरह आपस में मिला लिया, प्याले की शक्ल दी और कहा अबू बकर तुम कहते हो, लो ये अपनी तरफ से 4 लाख मैं बढ़ा देता हूँ। अंदाज़ा लगाइए रसूलुल्लाह 4 लाख बढ़ा रहे हैं, लेकिन वही नहीं आती है। जिब्रील आके नहीं कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कौन होते जन्नतियों की तादाद बढ़ाने वाले। अगर अल्लाह ने 4 लाख का वादा किया है तो ये अल्लाह का इख्तियार है, जिसको चाहे जन्नती बनाए, जिसको चाहे जहन्नमी बनाए। आप कौन होते जो 4 लाख लोगों को अपनी तरफ से जन्नत में डाल रहे हैं और इजाफा कर रहे हैं। जिब्रील नहीं आए जनाब, जिब्रील ने मना नहीं किया, वही नाजिल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गोया ज़बान हाल से बता रहा है कि लोगों समझ लो मेरा महबूब को मैंने कैसे इख्तियार दिया। 4 लाख का तो मैंने वादा कर लिया था, अब मेरा महबूब जितना चाहे उतना बढ़ाए। इधर महबूब बढ़ाता जाए, उधर मैं जन्नतियों के नाम जो है लौह महफूज पे बढ़ाता जाऊंगा। अभी 4 लाख हुजूर ने बढ़ा दिए। फिर उसके बाद हदीस के अल्फाज है फ़क़ाल अबू बकर ज़िदना या रसूल अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक फिर खड़े हुए और फिर अर्ज़ करते अल्लाह के नबी और इसमें इजाफा फरमा दीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का अकीदा देखते जाएं। वो कह रहे वो देख रहे हैं कि हुजूर ने 4 तो बढ़ा दिए, अल्लाह ने 4 का वादा किया, रसूल ने 4 बढ़ा दिए, बात तो हो गई ना। लेकिन हज़रत अबू बकर बता रहे हैं कि हुजूर को ये इख्तियार है कि इसमें और बढ़ा सकते। कहा या रसूल और बढ़ा दीजिए।
قال وہکذا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر اسی طرح کیا، پھر ہاتھ ملایا، پھر اشارہ کیا، کہا لو ابو بکر 4 لاکھ اور بڑھائے۔ فقال عمر دعنا یا ابا بکرین، حدیث کے الفاظ ہے کہ پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر بس کیجئے، کتنا آپ بڑھائیں گے، بس کیجئے۔ 8 بڑھا دیے حضور نے، 4 کا اللہ نے وعدہ کر لیا، کل 12 لاکھ ہو گئے جن کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، اب آپ اس میں کتنا اضافہ کر رہے ہیں، رک جائیے۔ تو جب حضرت عمر نے ابو بکر صدیق کو روکا تو ابو بکر صدیق نے ان سے شکایت کی کہ عمر آخر تم مجھے کیوں روک رہے ہو؟ اگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم جو اللہ نے انہیں اختیار بخشا ہے اس اختیار کے وجہ سے جنتیوں کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں، اور اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں تو اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ فقال عمر ان اللہ عز وجل ان شاء ان يدخل خلقه الجنت بکف واحد فعل۔ حضرت عمر نے کہا ابو بکر میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ رسول اللہ جو ہے جنتیوں میں اضافہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے یا حضور اضافہ نہیں کر سکتے، بلکہ کیا کہا، ارے ابو بکر صدیق آپ کیا قسطوں میں بڑھوا رہے ہیں، اگر اللہ چاہیں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لب میں ہی حضور کے صدقے میں ساری امت کو جنت میں داخل فرما دیں گا۔ بِقَفٍ وَاحِدٍ فَعَلَ، اللہ چاہے تو اپنے نبی کے ایک لب میں ہی سب کو جنت میں ڈال دے۔ تو رسول اللہ نے تو یہاں اعتراض کرنا تھا، اے عمر تمہیں نہیں معلوم مولوی توصیف الرحمان صاحب 1400 سال کے بعد پیدا ہوں گے اور وہ کہیں گے محمد ہو چاہے کوئی بھی ہو، کوئی نبی ہو یا ولی ہو، سب بے بس بندے ہیں، یہ تو کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، عطا نہیں کر سکتے، اور تم نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ اللہ چاہے تو میرے ایک لب میں، میرے ایک مٹھی بھر پیالے میں سارے امتیوں کو جنت میں داخل کر دے۔ اے عمر تم تو مشرک ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، تمہیں تو توبہ کرنی چاہیے، تمہیں تو استغفار کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا، حدیث کے الفاظ ہے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق عمر، نبی نے فرمایا کہ اے لوگو عمر نے سچ کہا۔ اگر عمر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو میرے ایک لب میں ساری امتیوں کو جنت میں ڈال دے تو یہ بے شک ہو سکتا ہے، میرا رب بھی قادر ہے اور وہ چاہے تو مجھے یہ اختیار بخش سکتا ہے کہ میں سارے امتیوں کو جنت میں داخل کر دوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا یا صاحب اختیار ہونا پتہ چل رہا ہے، اور حالت یہ ہے جناب آپ کی کہ آپ انبیاء اکرام کو بے بس کہتے ہیں، اور پھر اس حدیث کو کتنوں نے لکھا ہے ذرا یہ بھی حوالے دیکھ لے، پتہ نہیں ان کتابوں کی شکلیں بھی دیکھنے کو آپ کی توفیق ہوئی ہے نہیں معلوم نہیں۔ اس کو عبدالرزاق نے بھی لکھا ہے، مصنف عبدالرزاق، دیکھ لیجئے، میں وہ PDF حوالے نہیں دیتا ہوں، یہ کتابیں ہوتی ہے پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں تب حوالے دیتا ہوں۔ یہ مصنف عبدالرزاق ہے، امام بخاری کے دادا استاد ہے، امام بخاری کے دادا استاد امام احمد ابن حنبل کے استاد، المصنف جو ان کی 12 جلدوں میں آتی، اس کی 11ویں جلد ہے یہ، چنانچہ 11ویں جلد صفحہ نمبر 286 حدیث نمبر 20556 پر امام عبدالرزاق نے اس کو لکھا اور کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کو امام احمد ابن حنبل بھی لائے ہیں، یہ مسند احمد ہے جناب، مسند احمد حدیث نمبر 12695 امام احمد ابن حنبل نے اس کو نقل کیا، اور امام احمد ابن حنبل نے اسی کو ایک اور جگہ، 2 جگہ یہ مسند میں حدیث کو نقل کیا ہے، ایک جگہ 12695 اور دوسری جگہ 13700 پہ جو ہے اس کو نقل کیا، اور امام احمد ابن حنبل نے جس سند سے لایا اس کی سند جو ہے وہ صحیح، امام حنبل نے اس کو فرمایا اسناد صحیح رجال الثقات، یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے اور اس کے رجال، اس کے راوی صحیح ہے، اور بلکہ اس کی جو تخارج جن صاحب نے کی عرب کی عالم نے، انہوں نے یہ بھی حاشیے میں لکھا کہ رجال الشیخین، اس کے رجال جو شیخین کے رجال ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم کے رجال ہے اس کے۔ اس کو امام طبرانی بھی لائے ہیں معجم الاوسط کے اندر، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 359 حدیث نمبر 3400 پہ، اور امام طبرانی نے اس کو اپنی دوسری حدیث کی کتاب معجم الصغیر میں بھی لایا، جلد نمبر 1 صفحہ 124 حدیث نمبر 342 کے تحت۔ اس کو امام ابو یعلا نے بھی نقل کیا اپنی مسند الیعلا کے اندر، جلد 6 صفحہ 417 حدیث نمبر 3783۔ امام بہقی نے بھی اس حدیث کو لکھا اپنی کتاب الاسماء والصفات، جلد 2 صفحہ 154 حدیث نمبر 721، اور امام بہقی نے بھی اس حدیث کے بارے میں کہا صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ابن ابی عاصم نے اس کو سنہ میں لایا، جلد نمبر 1 صفحہ 262 حدیث نمبر 590، اور امام ابن ابی عاصم کہتے ہیں اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، یہ امام مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ امام بزار نے کشف الاستار حدیث نمبر 3548 پر اس حدیث کو لایا۔ اس کو امام بغوی نے بھی لکھا اپنی کتاب شرح السنہ، جلد نمبر 7 صفحہ 507 حدیث نمبر 4231 کے تحت۔ اس کو امام حیثمی بھی لائے ہیں مجموع الزوائد میں، جلد نمبر 10 صفحہ 545 حدیث نمبر 18707 کے اوپر۔ چوتھی بات توصیف الرحمان صاحب نے اپنی اس ویڈیو میں یہ بیان کی، کہتے ہیں کہ قبر پرستی کے اڈے بند ہو گئے، تو اب یہی مولوی صاحب اللہ کو پکار رہے ہیں۔
اور جب یہ کرونا وائرس آیا مزارات بند ہو گئے, قبر پرستی کے اڈے بند ہو گئے, تو یہی مولوی صاحب اب اللہ کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے مسلمانوں کا, اگر تو نے نہ بچایا تو ہم کہاں جائیں گے. یعنی دیکھیں طنز دیکھیں کتنا خطرناک ہے, دل میں زہر کتنا بھرا ہوا ہے, غبار کتنا بھرا ہوا ہے کہ بزرگان دین کی مزاروں پہ حاضر ہونے کو یہ قبر پرستی سے تعبیر کرتے ہیں, اور بھول جاتے ہیں اس وقت کہ قبروں پر جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خود سنت ہے. اس وقت ان بیچاروں کو سیاہ ستہ کی حدیثیں یاد نہیں آتی, خاص طور سے مسلم کی حدیث نہیں آتی یاد, کہ جس میں آقا فرماتے ہیں کہ مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی, کہ میں شب معراج موسیٰ کی قبر پر گیا تو دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اس وقت ان کو یہ حدیثیں یاد نہیں آتی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اصحاب بدر کی قبروں پر جایا کرتے تھے, اصحاب احد کی قبروں پر جایا کرتے تھے, جنت البقیع کے مدفون کی قبروں پر جایا کرتے تھے. یہ حدیثیں ان بیچاروں کو نہیں نظر آتی. تو مزارات پر جانا یا قبروں کی زیارت کے لیے جانا, یہ اس کو قبر پرستی بولتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, اور کہتے ہیں قبر پرستی کے اڈے ہیں یہ. تو یہ مولوی صاحبان جو ہے پہلے یہی کہتے تھے کہ صاحب یہ قبر پرستی کے اڈے پہ جاؤ, اور اب کیا ہے قبر پرستی کے اڈے بند ہو گئے. کرونا وائرس جیسی آیا, ان کا بھائی وہابیوں کا بھائی کرونا وائرس کا جیسی جنم ہوا تو نتیجہ یہ ہوا کہ ساری درگاہیں مزاریں بند کر دی گئی. تو اب اللہ کو پکار رہے ہیں. تو یہ کیا نابینا ہے یہ شخص توصیف الرحمان, عقل سے تو اندھے تھے ہی کہ آنکھوں سے بھی اندھے ہو گئے. مولوی صاحب دنیا میں جتنی مزاریں نہیں ہیں اس سے کئی گنا زیادہ مساجدیں ہیں, تو وہ مسجدیں بھی بند ہو گئی. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اب یہاں پر جو اللہ کے گھر تھے وہ بھی تو بند ہو گئے, اس پر آپ کی بولتی کیوں بند ہو گئی؟ چلیے چھوڑیے مساجد کو تو چھوڑیے صاحب, ہندوستان میں اگر مسجدیں بند ہوئی تو یہ ہندوستان کی غیر مسلم حکومت کا فیصلہ ہے. پاکستان میں اگر مساجدوں کو بند کیا گیا تو پاکستان میں وہ حکومتوں میں ہیں کہ اسلام کو زیادہ سمجھتے نہیں ہیں, جانتے نہیں ہیں. دنیا کے کسی بھی ملک کی آپ بات کر لیجئے, چاہے اسلامی ملک ہو یا غیر اسلامی ملک ہو, وہاں کی حکومتوں کے فیصلے ہیں. مگر جہاں کے ٹکڑے اور خیرات آپ کھاتے ہیں وہ حرم کعبہ بھی تو بند ہو گیا مولوی جی, اس کے بارے میں آپ کی بولتی کیوں بند ہو گئی؟ کہ آپ کا عقیدہ یہ تو نہیں ہو گیا نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ بزرگان دین کو بے بس بے اختیار بولتے بولتے اب یہ تو دماغ میں نہیں آ گیا کہ اللہ کو بھی اختیار نہیں رہا, کہ اب اللہ بھی معاذ اللہ اپنے حرم کی حفاظت نہیں کر سکتا, تو آپ نے حرم کو بند کر دیا. کیا رسول اللہ کی حدیثیں آپ کو اب اس وقت یاد نہیں آ رہی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حرم جو ہے وہ امن کی جگہ ہے, جو حرم میں داخل ہو گیا اس کو امن مل گئی, اور جو حرم میں انتقال کر جائے وہ شہادت کی موت مرا, اور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. کیا شعب الایمان کی حدیثیں آپ کو نظر نہیں آئی؟ متعدد کتابوں میں حدیث موجود ہے. تو حرم بھی بند ہوا, مسجد نبوی بھی بند ہو گئی. تو اب اگر کل کوئی آپ ہی کی برادری کا بھائی کوئی غیر مسلم ہندو آپ سے کہے کہ آپ کا خدا بھی تو بے بس نکلا جی مولوی توصیف الرحمان صاحب, کہ کرونا وائرس کیا آیا, آپ کے توحید کے اڈے بھی بند ہو گئے, تو اس وقت آپ کا کیا جواب ہوگا مولوی جی؟ ذرا ہمیں اس کا بھی تو جواب بتا دیجئے کہ حرم کیوں بند کیا آپ نے پھر, جب اتنے ہی آپ اللہ کے ماننے والے تھے. ہمارے علماء تو کہہ رہے تھے کہ حرم کو بند کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اس کی دو وجہ تھی, ایک تو یہ کہ ہمارا الحمدللہ یہی عقیدہ تھا کہ چاہے رسول اللہ کا روضہ مبارک ہو, مسجد نبوی شریف ہو یا حرم کعبہ ہو, یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ارے یہاں پر وائرس کی کیا اوقات ہے جی, عذاب بڑی بڑی مصیبتیں یہاں پر جو ہے ٹل جاتی ہے جناب. ہمارا تو یہی عقیدہ ہے. ہم تو کہہ رہے تھے, ہمارے علماء تو کہہ رہے تھے کہ آپ حرم کو بند مت کیجیے, آنے دیجیے, وہاں نہ جائے گے تو کہا, اور اگر وہاں مر بھی گیا اگر کوئی کرونا وائرس سے تو اس سے بڑی اچھی موت کیا ہوں گی, موت تو ایک دن آنا ہی ہے. لیکن حرم بھی تو بند ہوا, اس پر آپ نے کوئی تبصرہ نہیں فرمایا. آپ کو قبروں کی بڑی فکر آ گئی جناب, مزارات کے بند ہونے کی بڑی فکر آ گئی آپ کو, اور آپ جو ہے اس پہ بڑے جو ہے خوشپا ہو گئے کہ صاحب دیکھو صاحب آپ کے بقول قبر پرستی کے اڈے بند ہو گئے. تب سنی اللہ کو پکارنے لگے. مولوی صاحب ہم کل بھی اللہ کو پکارتے تھے, آج بھی اللہ کو پکار رہے ہیں, قیامت تک اللہ کو پکاریں گے. مگر تمہارے پکارنے میں فرق اور ہمارے پکارنے میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے. جب ہم پکارتے ہیں تو اس کے محبوبوں کے صدقے طفیل میں پکارتے ہیں. جب ہم مانگتے ہیں تو اس کے محبوبوں کے ذریعے مانگتے ہیں, اس کے محبوبوں کے وسیلے پیش کر کے مانگتے ہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گناہگار ہاتھ اس لائق نہیں کہ اس کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں. مگر ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کریں, اور حضور اگر ہمارے جیسے گناہگاروں کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دے تو ہمارے ہاتھوں کو لوٹایا جا سکتا ہے, لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ لوٹاتا نہیں ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے مولوی صاحب. آپ کیا بات کرو گے ہم سے؟ آپ کو قرآن کی سورہ نساء کی آیتیں یاد نہیں آتی؟ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, اے لوگوں جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ. تو آپ نے تو نبی کی بارگاہ کو بند کر دیا. آج بھی ہمارے علماء کہہ رہے ہیں کہ اگر آج بھی اگر آپ
गुंबद खजरा की खिड़की खोल दे। तो हमारा अकीदा है कि जब मदीना मुनव्वरा में विसाल नबी के बाद कहत पड़ा और बारिश नहीं हुई, सहाबा इकराम जब परेशान हो गए और हलाकत के करीब पहुंच गए, तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने सहाबा से यही कहा था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के ऊपर जो छत है उसमें सुराख कर दो तो अल्लाह की रहमतें तुम पर नाजिल हो जाएंगी। आज भी अगर रहमत इलाही के नुज़ूल का ज़रिया है तो आज भी हम कह रहे हैं कि गुंबद खजरा में जो खिड़की है उसको खोल दिया जाए, यकीनन आज भी रहमत आएंगी और ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मौलवी साहब बुज़ुर्गों से इतना हसद, इतना कीना, वाकई ये मुनाफिकत की ही अलामत है। अल्लाह के वलियों से बुग़्ज़ कौन रखेगा यार? अल्लाह के वलियों का मजाक कौन बनाएगा? जिसके दिल में निफाक और मुनाफिकत होंगी, वरना अल्लाह के दोस्तों से कोई चिढ़ता है? उनकी अगर मज़ारों को बंद कर दिया गया और अगर वहाँ जाने से अगर मना कर दिया हुकूमत के फैसलों ने, तो आप उस पर कह रहे कि कब्र परस्ती के अड्डे बंद हो गए। आपको शर्म आनी चाहिए। और उस पर फिर आप एक वो आयत पेश करते हो जनाब। ये पांचवी बात तौसीफ रहमान साहब ने पेश की और एक आयत लाई। और आयत कौन सी लाई जनाब ने? वो आयत जो कुफ्फारों के बारे में उतरी है। काफिरों के बारे में अल्लाह ने कहा कि जब वो कश्ती में होते हैं और जब डूबने लगते हैं, तूफान आता है, तो वो अल्लाह को पुकारते हैं, अपने बातिल माबूदों को छोड़ देते हैं। वहाँ काफिरों के ताल्लुक से जो आयत आई उसको आप अहले सुन्नत पर, मुसलमानों पर फिट करते हैं। आइए आपका हश्र क्या है मैं बता देता हूँ। यह है सही बुखारी, जिस जगह आप रहते हो वहीं से छपी है, लेकिन ये हिंदुस्तान हम बुला लेते हैं, आप वहाँ रहकर भी पढ़ नहीं पाते हैं। आपको तौफीक नहीं है ना। आप तो रियाल कमाने गए हो, सदके खैरात ज़कात खाने गए हो, जिस मकसद से गए हो वो मकसद की आप तकमील कर रहे हैं। लेकिन हम तो अल्हम्दुलिल्लाह दीन की खिदमत करने की गरज से हिंदुस्तान में बैठे हैं ना, तो किताब वहाँ से बुलाते हैं और तुमको यहाँ से दिखाते हैं। यह सही बुखारी आप ही के दारुस्सलाम और रियाद से छपिए जनाब। ये बुखारी के अंदर देखिए, इमाम बुखारी ने एक बाब कायम किया है। बाब का नाम है क़त्ल ख़वारिजी वल मुल्हिदीन बादा इकामतिल हुज्जति अलैहिम। इस बाब के तहत इमाम बुखारी हदीस नकल करते हैं और कहते हैं कि वकान इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहा करते थे, यरहुम शरार खल्क़िल्लाह, कहते हैं कि अल्लाह की मखलूक में बदतरीन मखलूक खारजी फ़िरक़े के लोग हैं। खारजी जो माज़अल्लाह मौला कायनात सहाबा इकराम को काफिर कहते थे, आपका भी वही शेवा है। खारजी है आप भी, कि आप भी अहले सुन्नत को 1400 साल के तमाम सुन्नियों को मुशरिक और काफिर बोलते हो। और खारजी भी वही तो जो सहाबा इकराम और मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा को काफिर कहते थे, नऊज़ बिल्लाह। तो कहते हैं कि यराहुम शरार खल्क़िल्लाह, अल्लाह की मखलूक में सबसे बदतरीन अगर कोई मखलूक है, अब्दुल्लाह इब्न उमर साहब रसूल फरमाते हैं कि वो खारजी फ़िरक़े के लोग हैं। और उनका बदतरीन क्या नज़रिया था, क्या अक़ीदा था, जिसकी बुनियाद पर वो अल्लाह की मखलूक में सबसे बदतरीन करार दे रहे हैं खारजियों को। आगे फरमाते वक़ाला इन्नहुम तलक़ू इला आयातिन नज़िलत फ़िल कुफ़्फ़ार फ़जअलूहा अलल मुअमिनीन। कहते अब्दुल्लाह इब्न उमर के खारजियों की फितरत ये थी, आदत ये थी कि वो आए थे जो काफिरों के बारे में उतरी, काफिरों के बारे में नाजिल हुई, वो मोमिनों पर चिस्पा करते हैं, वो मोमिनों पे फिट करते हैं। और वही काम आपका है कि आप भी जो है वो आए थे जो काफिरों पे उतरी, काफिरों के मुताल्लिक आई, वो आप जो है सुन्नियों पर और अल्लाह के वलियों पर फिट करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन बहरहाल जो बेशर्म हो जाए, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब तुझ में शर्म हया ही ना रहे तो फिर जो चाहे बोल और जो चाहे कर। वो कैफियत आपकी है, जो चाहते बोलते हैं, जो चाहे करते हैं, क्योंकि शर्म गैरत तो आपके फ़िरके से सल्ब कर ली गई है। वरना अगर आप में शर्म गैरत होती तो कुरान की आयत आपके नज़र में होती। पारा नंबर 6 सूरह माइदा आयत नंबर 55 ज़रा देख लें, अल्लाह क्या फरमाता है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह फरमाता है कि बेशक ऐ लोगो, बेशक तुम्हारा मददगार, तुम्हारा वली अल्लाह है। अल्लाह फरमा रहा है कि मोमिनो ईमान वालों, तुम्हारा मददगार कौन है? अल्लाह है। फिर आगे फरमाता है और उसका रसूल, रसूल भी तुम्हारा मददगार है। और सिर्फ रसूल तक बात नहीं रोकी गई, आगे फिर अल्लाह का इरशाद बढ़ता है आगे, और अल्लाह इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। और वो लोग भी तुम्हारे मददगार है जो ईमान लाए, नमाजों को कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह के हुजूर झुके हुए हैं। यानी वो औलिया इकराम की जमात जो ईमान में मजबूत है, मुस्तहकम है, जिनका आलम यह है कि अल्लाह के लिए नमाजों को कायम करते हैं, अल्लाह की राह में ज़कात देते हैं और अल्लाह की बारगाह में झुके हुए हैं, खूब इबादतें करते हैं। वो औलिया इकराम, वो नेक सालिहीन, वो भी तुम्हारे मददगार है। 3 मददगार खुद अल्लाह ने बयान फरमाया। अल्लाह भी मददगार है, रसूल भी मददगार है, अल्लाह हकीकी मददगार है,
اللہ کی عطا سے رسول اللہ مددگار ہے، اور رسول کے صدقے میں اولیاء اکرام بھی مددگار ہے۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ اور آئیے صرف 3 نہیں بلکہ اب بات اور آگے بڑھ گئی، پارہ نمبر 28 دیکھ لیں آپ، سورہ تحریم آیت نمبر 4، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک مومنین، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اللہ فرماتا ہے پھر اس کے بعد فرشتے بھی ایمان والوں کی مدد پر ہیں۔ فرشتے بھی اللہ فرماتا ہے کہ یہ بھی ایمان والوں کے مددگار ہے، اللہ بھی مددگار ہے، جبریل بھی مددگار ہے، فرشتے بھی مددگار ہے۔ تو اندازہ لگائیے، تو خود اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہاری مدد کرنے والے۔ اب ظاہر ہے جو مدد پر معمور ہے تو ان کو اگر مدد کے لیے آواز دی جائے، ان سے مدد طلب کی جائے، تو اس میں کون سا شرک ہو گیا جناب؟ اگر مددگار سے مدد نہ مانگی جائے تو پھر آیت پر عمل کیسے ہوا؟ پھر یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کا خود عمل کیا تھا۔ صحابہ اکرام کا عمل یہ تھا کہ وہ مصیبت میں، مشکل وقتوں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اور رسول اللہ سے امداد طلب کرتے، حضور سے مدد طلب کرتے۔ اور یہ صحابہ کا عمل تھا۔ اگر نعوذ باللہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، چاہے غوث اعظم ہو یا حضرت خواجہ غریب نواز ہو یا صحابہ اکرام ہو یا انبیاء اکرام ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو، کسی کو بھی اپنی مدد کے لیے پکارنا، ان سے مدد طلب کرنا اگر شرک ہوتا تو رسول اللہ اس سے منع کر دیتے۔ اگر کوئی صحابی یہ مدد کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا، حضور فوراً اس سے منع نہ کرتے بلکہ توبہ کرواتے کہ شرک ہو گیا۔ 14 سال کے بعد ایک جماعت آئیں گی جس میں ایک توصیف الرحمان صاحب کے بھی ایک نام نہاد مسلمان اور نام نہاد اہل حدیث ہوں گے جو چیخ چیخ کے کہیں گے غیر اللہ سے مانگنا جائز نہیں، شرک ہے، شرک ہے، بے بس بندے ہیں یہ۔ حضور نے منع نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس تاریخ کی کتابوں میں اور حدیث میں کیا ملتا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ ہے المصنف میرے ہاتھ میں امام ابن ابی شیبہ کی۔ امام ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے استاد ہے، امام مسلم کے استاد ہے، امام ابو داؤد کے استاد ہے، صاحب سیاہ ستہ، ان میں سے 3 جلیل القدر اماموں کے یہ استاد رہے ہیں حضرت امام ابن ابی شیبہ۔ 12 جلدوں میں اور کئی مختلف جلدوں میں، ان کی 17 جلدوں میں بھی آئی ہے ابن ابی شیبہ تخارج کے ساتھ۔ یہ جو نسخہ میں دکھا رہا ہوں میرے پاس 17 والا بھی ہے، لیکن یہ 12 والی کتاب کا نسخہ دکھا رہا ہوں، 12 جلدوں والی کا، المصنف ابن ابی شیبہ، امام ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 37923۔ اور پھر یہ حدیث کن کن کتابوں میں آئی وہ بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ اس حدیث کو امام طبرانی بھی لائے ہیں۔ یہ دیکھیے طبرانی معجم الکبیر، میں جتنے کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں سب میرے پاس الحمدللہ اوریجنل موجود ہے۔ یہ ہے طبرانی المعجم الکبیر، اس کی جلد نمبر 19 صفحہ 11 حدیث نمبر 12، اور بھی حوالے میں آگے دیتا ہوں۔ یہ کتابوں کے میں جو دکھا رہا ہوں آپ کو نسخے، اس میں کیا ہے؟ حضرت قتادہ ایک صحابی ہے، جلیل القدر صحابی ہے، غزوہ بدر میں ان کی آنکھ پر ایک تیر آ کے لگتا ہے، اور جب تیر لگا تو آنکھ ان کی نکل آئی باہر حلقے میں سے۔ انہوں نے اس آنکھ کو پھینکا نہیں، اس آنکھ کو زمین پر دبا نہیں دیا، ضائع نہیں کیا۔ ان کا عقیدہ دیکھیے حضرت قتادہ صحابی رسول کا، اس آنکھ کو لیتے اپنے ہتھیلی میں لیا، نس سے لٹک رہی تھی وہ آنکھ، اس کو توڑا، ہاتھ میں لے لیا، اور ہاتھ میں لے کر وہ آنکھ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہتے یا رسول اللہ اس آنکھ کو درست فرما دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فوراً آپ کے بقول آپ کے عقیدے کے مطابق شرک کا فتویٰ لگا دینا تھا، کہنا تھا غیر اللہ سے مانگنے آئے ہو، مانگنا بھی ہے تو اللہ کو پکارو، مجھے پکار رہے ہو، مجھ سے مدد طلب کر رہے ہو، اور اس کام کی مدد مجھ سے مانگ رہے ہو جو میری فیلڈ نہیں ہے۔ میں تو نبی بن کر آیا ہوں، ڈاکٹر بن کے نہیں آیا ہوں، میں طبیب نہیں ہوں کہ تمہارا آپریشن کر دوں اور اس آنکھ کو درست کر دوں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے اختیار دیا تھا، اور صحابی کا یہ کہنا حضور آنکھ درست کر دیجئے، صحابہ بھی جانتے تھے کہ نبی کو اللہ نے اختیار بخشا ہے، حضور چاہے تو مدد فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک میں اس آنکھ کے گولے کو لیا اور اس کو اپنی جگہ لگایا، پھر راوی کہتے اپنا لعاب دہن نکالا۔ راوی خود حضرت قتادہ ابن نعمان، ان کا پورا نام ہے قتادہ ابن نعمان۔ حضرت قتادہ ابن نعمان کہتے حضور نے وہ آنکھ کو میرے آنکھ کے گولوں میں ہلکے میں رکھا اور اپنا لعاب دہن لگایا اور آنکھ پر امامہ باندھ دیا، اور فرمایا کہ اس کو اگلی نماز میں جب تو نماز پڑھنے آئے، غالباً ظہر کا وقت تھا، وہ جب آنکھ درست کی کہا عصر کے وقت جب تو آئے تو یہ آنکھ مجھے کھول کے دکھانا۔ حضرت قتادہ آئے اور جب آنکھ کو کھولا تو پوچھا رسول اللہ نے، قتادہ آپ کیا حال ہے تمہارا؟ کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم وہ آنکھ زیادہ روشن اور زیادہ دور تک دیکھ رہی ہے جس کو آپ نے درست کیا ہے۔
मौलवी साहब लगाइए शिरक का फतवा इन मुहद्दिसीन पे, इनको नहीं दिख रहा था मांगो तो अल्लाह से मांगो। ये इमाम इब्न अबी शैबा को नहीं दिख रहा था, इमाम तबरानी को नहीं सूझा ये, इसको इमाम इब्न इसहाक भी लाए हैं अपनी सीरत की किताब सीरतुन नबुआ सफ़र नंबर 329। सीरत की पहली किताब है इब्न इसहाक ने जो लिखी है, जलील क़द्र तब ताबई है। इब्न साद ने भी इसको अपनी तबकात के अंदर नकल किया है, तबकातुल कुबरा जिल्द नंबर 2 सफ़ा 370 पर। इसको इमाम अबू याला भी लाए अपनी अल मुस्नद में जिल्द नंबर 3 सफ़ा 120 हदीस नंबर 1549। इमाम अबू नुएम ने भी इस हदीस को नकल किया दलाइलुन नबुवा हदीस नंबर 417। इब्न अस्साकिर ने भी इसको तारीख़ दिमश्कुल कबीर जिल्द नंबर 150 सफ़ा नंबर 279 पर लाया। इमाम इब्न हिब्बान ने इसको अपनी सिकात के अंदर जिल्द नंबर 3 सफ़ा 344 पर लाया। इमाम हाकिम भी इसको अल-मुस्तदरक में लाया जिल्द नंबर 3 सफ़ा 334 हदीस नंबर 5281। इसको इमाम बहकी ने भी लाया दलाइलुन नबुव्वत जिल्द नंबर 3 सफ़ा 48 हदीस नंबर 1012 पे। हज़रत इमाम अबू अवाना उन्होंने अपनी अल मुस्नद में जिल्द 4 सफ़ा 348 हदीस नंबर 2932 पर लाया। इसको अल्लामा ज़हबी ने भी सियारुल अलाबिन नुबाला जिल्द नंबर 2 सफ़ा 133 पर लाया। इमाम अस्कलानी ने भी इसको लिखा है तहज़ीब उत तहज़ीब जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 231 रिजाल नंबर 6505 पर। इसको इमाम इब्नुल असीर अल जज़री ने भी उसदुल गाबा फ़ी मारफ़ती साहबा जिल्द नंबर 4 सफ़ा 414 रिजाल नंबर 4271 पर लाया। और हाफिज़ इब्न कसीर ने भी, जिनको गैर मुक़ल्लिदीन खूब मानते हैं, हाफिज़ इब्न कसीर ने अल बिदाया वन निहाया जिल्द 4 सफ़ा 86 पे लाया। इमाम हैसमी ने भी इसको मजमउ ज़वाइद जिल्द नंबर 8 सफ़ा 525 हदीस नंबर 14098 पे लाया। आइए अब सही बुखारी से एक हदीस देख लेंगे। सही बुखारी इस वक्त मेरे हाथ में है। सही बुखारी किताबुल इल्म बाब हिफ्ज़ुल इल्म हदीस नंबर 119। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं अन अबी हुरैरा क़ाल क़ुल्तु या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अस्मउ मिनका हदीसन कसीरन अंसा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी मैं आपसे बहुत ज़्यादा हदीसें सुनता हूँ लेकिन वो सारी हदीसें मैं भूल जाता हूँ। यानी याददाश्त उनकी उस वक्त बहुत कमज़ोर थी अबू हुरैरा की। कहते या रसूलल्लाह मैं आपसे हदीस तो बड़ी कसीर सुनता हूँ लेकिन हुज़ूर मैं उन हदीसों को भूल जाता हूँ। काला अबसुत रिदा का काला अबसुत रिदा का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा अपनी चादर को फैलाओ। जो चादर वो पहने हुए थे सरकार ने कहा इस चादर को फैला दो। फवासत्तहु और जब वो कहते हैं कि मैंने चादर फैलाई काला फ़ा गरफ़ा बेयदैही तो अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से लिया और कोई शय जैसे मेरी चादर में डाली। वो जो चीज़ डाली वो दिख नहीं रही थी मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से वो मेरी चादर में मैंने चादर फैलाई, हुज़ूर ने वो चीज़ कोई शय अपने दस्ते मुबारक से मेरी चादर में डाली। सुम्मा क़ाल फिर उसके बाद नबी ने फरमाया ज़ुम्महू ऐ अबू हुरैरा इसको अपने सीने से लगा ले, अपने सीने से इसको चिमटा ले, अपने सीने से गोया इसको मिला ले। फ़ज़ममतुहु फ़मा नसीतु शैअन बादा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने उस चादर को अपने सीने से चिमटा लिया और खुदा की कसम उसके बाद मैं फिर कभी कोई चीज़ नहीं भूला। अबू हुरैरा का क्या अकीदा पता चला भाई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याददाश्त भी अता फरमाते हैं, इल्म भी अता फरमाते हैं, हुज़ूर से मांगना भी जायज़ है तभी तो मांग रहे हैं। वरना होना क्या चाहिए था अगर आज वहाबी जी के पास जाए कोई और कहे कि भाई मेरी याददाश्त कमज़ोर है मैं भूल जाता हूँ तो वहाबी जी कहेंगे बादाम खा लो ये खा लो वो खा लो नुस्खे बताएंगे। इनके यहाँ तो कोई ऐसा अल्लाह का वली है ही नहीं ना जो कहे आओ मैं दुआ कर देता हूँ तेरी याददाश्त मजबूत हो जाए। और अगर कोई वो कहे कि भाई मैं जाता हूँ फला वली से मांग लेता हूँ तो कहेंगे अरे जनाब वलियों से मांगने जा रहे हो शिरक हो जाएगा शिरक। बादाम से फ़ायदा उठा लो वली से फ़ायदा नहीं उठा सकते आप। मगर यहाँ अबू हुरैरा का अकीदा ये पता चलता है कि जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर की खिदमत में हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते या रसूलल्लाह मैं हदीसें सुनता हूँ भूल जाता हूँ। और रसूलल्लाह ये नहीं फरमाते जाओ अल्लाह से दुआ करो फला दवा खा लो फला जड़ी बूटी ले लो, नहीं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना इख्तियार बताते। कहते अबू हुरैरा चादर फैलाओ, चादर फैला दी अपने दस्ते मुबारक से दिया गोया गैब से कोई चीज़ ले रहे हैं और डाल रहे हैं। अब चादर समेट लो सीने से लगा लो, चादर समेट ली गई। अबू हुरैरा कहते चादर में हुज़ूर ने ना जाने क्या डाला, मैंने सीने में
से इसको चिमटाया, सीने में क्या दाखिल हुआ, हुजूर की अता करदा कौन सी शय थी ना जाने, मगर तासीर ये हुई कि फिर कभी उसके बाद में कोई चीज़ नहीं बोला। ये बुखारी के अंदर हदीस है, पता नहीं वहाबी जी को ये बुखारी में क्यों नहीं मिलती, अल्लाह जाने। बुखारी क्यों क्या पढ़ते हैं, बुखारी में सिर्फ रफ़दैन की हदीसें पढ़ते हैं, बाकी कुछ देखते नहीं बेचारे। फिर इसको इमाम मुस्लिम भी लाए हैं अपनी सही में, किताब फ़ज़ाइल सहाबा हदीस नंबर 6291 के तहत। इमाम तिरमिज़ी ने भी इसको अपनी सुनन में लाया, किताबुल मनाक़िब हदीस नंबर 3834 के तहत। यानी बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, ये तीन तो सियाह सित्ता की किताबें हैं। ये तीन किताबों में तो कम से कम ये हदीस मौजूद है, मगर वहाबी जी की नज़र से हदीसें नहीं गुजरेंगी। इमाम अबू याला भी लाए हैं इसको अल-मुस्नद में, जिल्द नंबर 11 सफ़ा 121 हदीस नंबर 6248। इमाम तबरानी भी लाए हैं माजुमुल औसत जिल्द 1 सफ़ा 375 हदीस नंबर 811। इमाम हैसमी भी लाए हैं इसको मजमऊ ज़वाइद में, जिल्द 9 सफ़ा 448 हदीस नंबर 15995। अब यहाँ हो सकता है कि तौसीफ़ुर रहमान साहब अपना एक पुराना फंडा इस्तेमाल करेंगे। मुझे मालूम है इनकी हैसियत कितनी है और ये कितना दौड़ सकते हैं और कितना चल सकते हैं। इनकी दौड़ भी हमें पता है, इनकी चाल भी हमें पता है। अब यहाँ ये कहेंगे नहीं देखिए साहब, अगर अबू हुरैरा ने मांगा तो हुजूर हयात थे तो दुआ के लिए कहा ना, अब रसूलुल्लाह ने दुआ कर दी। बात इसमें कौन सा हुजूर का इख्तियार आ गया साहब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कतादा आए तो हुजूर ने जो है अपना मोजिज़ा जाहिर कर दिया, तो हुजूर हयात थे तो हुजूर से मांगा। मरने के बाद नहीं मांग सकते, विसाल के बाद नहीं मांग सकते। तुम तो यार वलियों के मरने के बाद मांगने चले जाते हो। मुर्दा कोई किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकता। तो आइए जरा आपको आपके घर तक पहुंचा दूं। देख लीजिए, ये 5वीं जिल्द है इब्न अबी शैबा की, और फिर ये हदीस कितनी किताबों में है आगे इंशाल्लाह मैं बात करूंगा इस पर। इमाम इब्न अबी शैबा जिनके बारे में मैं अर्ज कर चुका हूँ, इमाम बुखारी के उस्ताद, इमाम मुस्लिम के उस्ताद, इमाम अबू दाऊद के उस्ताद, 3 बड़े जल्ल क़द्र अइम्मा के उस्ताद है। बाकी तो बहुत सारे कई इमाम जो इनके शागिर्द रहे, लेकिन ये 3 जो है जल्ल क़द्र अइम्मा है जिनके ये उस्ताद रहे। इमाम इब्न अबी शैबा, इनकी अल मुसन्नफ किताब अल फ़ज़ाइल उमर इब्न अल ख़त्ताब हदीस नंबर 32665। इमाम इब्न अबी शैबा का हदीस नकल करते हुए कहते हैं हदसना अबू माविया, हदीस बयान की हमसे अबू माविया ने, अनिल अमश उन्होंने रिवायत की अमश से, अन अबी साले वो रिवायत करते अबी साले से, अन मालिक दार और वो रिवायत करते हज़रत मालिक दार से। काला वकाना खाज़िना उमर अल-ताम, कहते कि मालिक दार से रिवायत है जो हज़रत फ़ारूक आज़म के दौर खिलाफत में जो है वो उसके इंचार्ज थे, यानी वजीर फूड जिसको बोल सकते हैं, मिनिस्टर ऑफ फूड, क्या बोलेंगे उर्दू में उसको यार, ताम मतलब खाने पीने के जो गल्ला होता है उसके वो निगरान थे, उसके मतलब उसके वजीर थे वो, मिनिस्टर ऑफ फूड। उसको अब ये बहस से अच्छा लफ्ज़ नहीं मिल रहा है। हाँ नहीं बैतुल माल नहीं होता है वो, यानी अनाज के जो भंडार होते हैं उसके निगरान थे वो मालिकुद्दार। उनसे ये हदीस रिवायत है फ़ारूक आज़म के ज़माने में वो जो है खाने पीने की अशिया के जो है वो निगरान थे। वो कहते हैं कि काला असाबन नासो कहतुन फी ज़माने उमर, कहते हैं कि हज़रत फ़ारूक आज़म के ज़माने में बड़ा सख्त कहत पड़ा। और ये कौन सा कहत था, ज़रा इसकी तफसीलात आप समाअत फरमा लें। ये तारीख़ की और हदीस की किताबों में इसका बड़ा जिक्र आता है। और ये बड़ा सख्त फ़ारूक आज़म के दौर खिलाफत में कहत पड़ा था 18 हिजरी में, यानी हुजूर के विसाल के 8 साल के बाद, सरकार के विसाल के 8 साल के बाद का ये वाक़या है। नतीजा ये हुआ कि गले की और अनाज की कमी हो गई, लोग फाके करने पे मजबूर हो गए और लोग जो है भूखमरी का शिकार हो गए। इतना सख्त कहत पड़ा कि उसको आमुर रमादा का नाम दिया गया, यानी हलाकत वाला कहत, लोगों को मारने वाला कहत। तो 3 साल ये गालिबन ये जो है कहत रहा। तो हज़रत मालिक दार रिवायत करते हुए कहते हैं कि रसूल जो है हज़रत उमर के ज़माने में जब वो कहत पड़ा, फ़जा रजुलुन इला क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल, तो एक शख्स जो है वो हुजूर की कब्र पर हाजिर हुआ। अब ये कौन थे, यहाँ तो हदीस में रजुल लफ्ज़ आया है कि एक शख्स, लेकिन शारीन हदीस ने यहाँ पर वाज़े किया, जैसे इमाम इब्न हजर अस्कलानी है और इमाम बदरुद्दीन आइनी हैं, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने वाज़े किया कि वो शख्स जो थे हुजूर की कब्र पर हाजिर हुए, हुजूर की कब्र पर गए, उनका नाम था हज़रत बिलाल इब्न हारिस अल-मुज़नी। ये जलील क़द्र ताबई है, ताबई होने पर इत्तेफाक है और सहाबी होने पर इख्तिलाफ है, लेकिन अलबत्ता इस पर तो पूरी तरह इत्तेफाक है कि ये जलील क़द्र ताबई थे। तो सहाबा का ज़माना है, फ़ारूक आज़म का ज़माना है, बड़े बड़े सहाबा इकराम मौजूद है उस वक्त। ये साहब रसूल हज़रत बिलाल इब्न हारिस अल-मुज़नी ये रसूलुल्लाह के रोज़े पर जाते हैं। फ़क़ाला या रसूलल्लाह,
اور حضور کے روضے پہ جا کے حضور کو عرض کر کے کہتے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، استسقی لامتی کا فانہم قد ہلکوا، اے اللہ کے نبی اپنی امت کو پانی عطا کیجئے، دیکھیے آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے۔ بتائیے، کوئی صحابی کفر کا فتویٰ نہیں دے رہا ہے، کوئی صحابی شرک کا فتویٰ نہیں دے رہا ہے۔ اور یہاں ٹھہر کر میں ایک سوال کرتا ہوں توصیف الرحمان صاحب سے، کیا یہ 3 سال جو قحط پڑا کسی صحابی نے اللہ سے دعا نہیں کی ہوں گی؟ بولیے بھائی، کی ہوں گی کہ نہیں کی ہوں گی؟ مگر دعائیں قبول نہیں ہوئی صاحب، اللہ کی بارگاہ میں تو سب نے دعائیں کی ہوں گی، نماز استسقاء بھی پڑھی گئی ہوں گی، مگر رب تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے بتانا چاہتا تھا کہ تم دعائیں تو کر رہے ہو، مگر تمہاری دعا اس وقت تک میں قبول نہیں کرتا جب تک میرے محبوب بھی تمہارے لیے اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھا دے، میرے محبوب کی بھی شفاعت اور سفارش اس دعا میں شامل نہ ہو جائے۔ یہ بتانا یہ مقصود تھا، یہ حکمت الہی تھی۔ کیا صحابہ نے 3 سال دعا نہیں کی؟ یقیناً کی، مگر بارش نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد جب یہ صحابی گئے، یا تابعی تھے، تابعی پہ تو اتفاق ہے، جیسے کہ میں عرض کرنا حضرت بلال گئے اور جانے کے بعد کہا یا رسول اللہ، یعنی یہاں ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ وصال کے بعد یا سے بھی خطاب کرنا جائز ہے، جیسے کہ کہتے ہیں کہ صاحب زندے کو یا کہیے، جو انتقال کر گئے ان کو یا مت کہیے، یہاں وہ یا رسول اللہ کہہ رہے، یا رسول اللہ استسقی لامتی کا فانہم قد ہلکوا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اپنی امت کو پانی پلائیے۔ یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ دعا کر دیجئے، خود حضور کو کہہ رہے آپ پلائیے، اپنی امت کو پانی عطا کیجئے، اپنی امت کو پانی دیجئے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا، دیکھ نہیں رہے ہیں کہ آپ کی امت تباہ اور ہلاک ہو رہی ہے۔ فَأَتَى الرَّجُلَ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ، اور وہ جب حضرت بلال ابن حارث گھر لوٹ آئے اور سو گئے، یہ دعا کر حضور کے روضے پہ دعا کی، حضور سے التجا کی، استغاثہ کیا، گھر آئے سو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے، اور حضور نے خواب میں آ کے کیا فرمایا؟ اتی عمر فاقرہ السلام، کہا کہ جاؤ عمر کو میری طرف سے سلام کہنا، کیونکہ حضرت عمر بہت پریشان تھے، خلیفہ وقت تھے، سب سے زیادہ تو وہ پریشان تھے کہ بھائی یہ رعایا کا میں کیا مطلب، ان کو کیسے اناج دوں گا میں، ان کو کیسے ان کی زندگی کی حفاظت کی جائیں گی، کیونکہ کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، قحط اتنا سخت ہے۔ تو اللہ کے نبی آیا اور کہا کہ پریشان نہ ہو، جاؤ عمر کو میرا سلام کہنا، وَأَخْبِرْهُ أَنَّكُمْ مَسْقِيُونَ، اور عمر کو یہ خبر دے دو کہ بارش تمہیں دی جائیں گی، بارش عطا کی جائیں گی۔ وَقُلْ لَهُ عَلَيْكَ الْقَيْسَ وَعَلَيْكَ الْقَيْسَ، اور جاؤ عمر سے یہ بھی کہنا کہ بردباری اختیار کرے، بردباری اختیار کرے، دانائی اختیار کرے۔ یہ نصیحت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ، وہ شخص یعنی حضرت بلال ابن حارث حضرت عمر کی خدمت میں آئے، اور جو کچھ خواب میں انہوں نے دیکھا تھا وہ حضرت عمر کو بتایا، اس کی خبر دی۔ فَبَكَى عُمَرَ ثُمَّ قَالَ، حضرت عمر یہ خبر سن کر، حضور کی یہ بشارت سن کر رونے لگے۔ ثم قال، پھر اس کے بعد حضرت عمر نے کہا یا ربی لا علو الا ما عززت عنہ، اے پروردگار عالم بے شک تو جانتا ہے کہ میں کوتاہی نہیں کرتا مگر وہ کہ جہاں میں عاجز ہوں، جہاں میرا بس نہ چلے، ورنہ میں اپنی طرف سے تو کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ پھر صبح جب ہوئی، یہ خواب بشارت ہوئی اور حضرت عمر کو انہوں نے خواب کا خبر دی، تو اسی دن پھر اتنی بارش ہوئی کہ پورا مدینہ جل تھل ہو گیا۔ پھر تو گویا یہ خواب کی صداقت بھی ظاہر ہوئی، اور یہ بڑے بڑے محدثین نے اس کو حدیث کو لکھا، اور پھر حدیث ضعیف بھی نہیں ہے جناب، یہ حدیث بالکل سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ ابن ابی شیبہ کے علاوہ اس کو امام طبری بھی لائے ہیں، دیکھیے تاریخ طبری بھی اس وقت میرے پاس اوریجنل رکھی ہوئی ہے، یہ ہے تاریخ طبری، یہ سب پہلے کے محدثین ہیں، یہ اس وقت کے جب اہل حدیث کا وجود بھی نہیں تھا، جب توصیف الرحمان صاحب غیر مقلد کی جماعت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے بھی پہلے کے محدثین ہیں۔ امام ابن جریر نے اس کو تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ 509 پہ لکھا ہے۔ امام بہقی نے اس کو دلائل النبوت میں لایا، جلد 7 صفحہ 35 حدیث نمبر 3030 کے تحت۔ ابن عساکر نے بھی اس کو لکھا تاریخ دمشق الکبیر جلد 44 حدیث نمبر صفحہ نمبر 345 پر۔ اس کو امام ابن عبد البر نے الاستیعاب فی معرفت الصحاب جلد نمبر 3 صفحہ 1149 پہ لکھا۔ اس کو امام ابن عصیر نے اپنی الکامل جلد 2 صفحہ 597 پہ لکھا۔ اس کو امام تقی الدین السبکی نے اپنی کتاب شفاء السقام صفحہ نمبر 381 پہ لکھا۔ اس کو امام ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب الاصابہ فی تمیز الصحابہ جلد 6 صفحہ 164 رجال نمبر 8350 پہ لکھا۔ اس کو امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح البخاری جلد 2 صفحہ نمبر 575 حدیث نمبر 1010 کے تحت لکھا۔ اور امام ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔
इमाम कस्तलानी ने भी इसको अपनी किताब अल मौहिबुल लदुनिया जिल्द 4 सफ़ा 276 पे लिखा। हज़रत इमाम समहूदी ने अपनी किताब वफ़ाउल वफ़ा जिल्द 4 सफ़ा 1374 पे लिखा। इसी हदीस को इमाम इब्न हजर अल हैतमी अल मक्की ने अल जौहरुल मुनज़्ज़िम सफ़ा नंबर 152 पे लिखा। इसको साहिब कंजुल उम्माल ने अपनी किताब कंजुल उम्माल जिल्द 8 सफ़ा 201 हदीस नंबर 23,000 माफ़ करें, हदीस नंबर 23,530 पे लिखा। इमाम ज़ुरक़ानी भी इसको लाए शरहुल मवाहिब जिल्द 11 सफ़ा 150 पर। हज़रत अल्लामा शेख मोहम्मद आबिद अल अंसारी उन्होंने अपनी किताब अत-तवस्सुल सफ़ा 71 पर लिखा। और ख़ुद गैर मुक़ल्लिदीन नाम नहाद अहले हदीसों के अल्लामतुद्दहर इब्न तैमिया ने अपनी किताब इक्तिसाउ सिरातल मुस्तकीम सफ़ा नंबर 374 पे लिखा। इब्न कसीर ने भी इसको अपनी किताब अल बिदाया वन निहाया जिल्द 7 सफ़ा 205 पर लिखा। और इब्न कसीर भी इस रिवायत को लिख कर कहते हैं हाज़ा इस्नादहु सहीहुन, इस हदीस की सनद सही है और ये रिवायत बिल्कुल सही है। आइए देखिए, ये इब्न कसीर की अल बिदाया इस वक्त मेरे हाथ में, अल बिदाया वन निहाया, तारीख़ पर बड़ी असीम किताब है ये। और गैर मुक़ल्लिदीन के तो बहरहाल इब्न कसीर जो है बड़े फेवरेट और बड़े मुसल्लम अल्लामा है। हाफिज़ इब्न कसीर की अल बिदाया वन निहाया इसकी 7वें नंबर की जिल्द है, 7वीं जिल्द है, सफ़ा नंबर इसका 43 है। ग़ज़वा यमामा वाक़ हुआ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर खिलाफत में। और वाक़े का पस मंज़र मुख्तसर ये है कि मुस्लिमा कज़्ज़ाब करके एक शख्स पैदा हुआ जिसने हुज़ूर ही के ज़माने में नबुव्वत का झूठा ऐलान किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कत्ल का हुक्म दे दिया, मगर कि उससे पहले कि जंग होती है और मुस्लिमा मारा जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत अलील थी, सरकार जो है उसी मर्ज़ुल मौत में विसाल फरमाते। मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जैसे ही खलीफा बने तो ये फिर जंग हुई ग़ज़वा यमामा जिसका नाम है। चुनांचे खालिद इब्न वलीद और हज़रत हुज़ैफ़ा बड़े बड़े जलील व क़द्र सहाबा मुस्लिमा कज़्ज़ाब की से जंग करने के लिए रवाना हुए। ये बड़ी तफसीलात है। हुआ ये कि हज़रत हुज़ैफ़ा जो है वो सालार थे, जब उनकी शहादत हो गई जंग में, वो शहीद हो गए, तो हज़रत खालिद इब्न वलीद ने झंडा संभाला। और जब झंडा संभाला तो खालिद इब्न वलीद ने वहाँ एक नारा लगाया। अब ये जुमले हैं इब्न कसीर के, मैं नहीं कह रहा हूँ, इब्न कसीर साहब लिखते हैं यहाँ पर, कहते हैं सुम्मा नादा बेशियारिल मुस्लिमीन वकाना शियारुहुम यौमइज़िन या मुहम्मदा या मुहम्मदा। कहते हैं कि फिर हज़रत खालिद इब्न वलीद ने नारा बुलंद किया। और वो नारा क्या था? फिर उन्होंने मुसलमानों का मुरवज्जा जो उस वक्त राज था, जो नारे लगाया करते थे ऐसे मौके पे कि जब सख्त तकलीफ़ें आ जाती, वो नारा बुलंद किया। और वो नारा क्या था? उन दिनों मुसलमानों का जंगी नारा ये था, या मुहम्मदा या मुहम्मदा, जिसके मायने होते ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद कीजिए हमारी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद कीजिए हमारी। क्यों साहब, खालिद इब्न वलीद के बारे में क्या कहेंगे? ग़ज़वा यमामा हो कहाँ रही है और मदीना कहाँ है? फ़र्क है दोनों में, एक जगह नहीं है। हुज़ूर का विसाल हो चुका है, विसाल नबी के बाद वो हुज़ूर को मदद के लिए पुकार रहे हैं। और इब्न कसीर के अल्फाज है कि ये शियार था, सहाबा का ये दस्तूर बन चुका था कि ऐसे मौके पर वो या मोहम्मदा का नारा लगाते थे। यानी जब तकलीफ़ और परेशानी हो आ जाती उन पर तो या मोहम्मदा कहते थे, ए मोहम्मद मदद कीजिए। क्योंकि या मोहम्मदा जो है ये इस्तिआनत के लिए आया है। इसमें मोहम्मदा का जो लफ्ज़ है या इस्तिआनत के लिए उर्फ़ निदा है, निदा है इसके अंदर, पुकार रहे हैं या मोहम्मदा या मोहम्मदा। और इसमें जो हा है वो इस्तिआनत के लिए आता है, तो इसका मतलब यही होता है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद कीजिए हमारी, मदद कीजिए हमारी। और फिर इसको हाफिज़ इब्न जरीर तबरी ने भी इसको अपनी तारीख़ तबरी में लिखा, जैसा कि ये इस वक्त मौजूद भी है मेरे पास, जिल्द नंबर इसकी 2 है, जिल्द 2 सफ़ा 281 पर इब्न तबरी ने भी लिखा है इसको, इमाम इब्न जरीर तबरी ने। इब्नुल असीर ने भी इसको अपनी अल कामिल में जिल्द 2 सफ़ा 221 पर लिखा है। और आइए किताब में और दिखाता चलूँ आपको, यह फतुश शाम, यह है फतुश शाम, बड़े जलील क़द्र अपने वक्त के एक ताबई तबे ताबई है, यानी जिन्होंने ताबई को देखा, ताबी वो जिन्होंने सहाबी को देखा। 207 हिजरी में इनका विसाल हुआ है। हज़रत मोहम्मद बिन उमर अल-वाक़दी, मोहम्मद बिन उमर अल-वाक़दी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो तबे ताबई है, 207 में इनका इंतकाल हुआ। फतुश शाम, मुल्क शाम, रोम वगैरह की फ़तह पर इन्होंने कई जिल्दों में किताब लिखी। इसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 196 है। कहते हैं कि फ़ारूक आज़म का दौर खिलाफत, और ज़ाहिर है कि हुज़ूर के विसाल को एक अरसा हो चुका है। जंग यरमुक वाक़ हुई, रोम फ़तह करने के लिए फ़ारूक आज़म ने सहाबा की एक जमात को भेजा, उसमें सिपह सालार थे खालिद इब्न वलीद। तो
اناج وغیرہ ایک جگہ موقع یہ آیا کہ اناج وغیرہ ختم ہو گیا، کھانے پینے کا سامان جو ہے کم پڑ گیا، رسد کم ہو گئی۔ خالد بن ولید نے ایک بڑے جل قدر صحابی تھے شرجیل بالحسنہ، ان کو کچھ رقم دی اور کہا جاؤ آس پاس کے کچھ گاؤں میں جاؤ اور اناج کی خریداری کرو، جتنا اناج خرید سکتے ہو سب خرید کر لے آؤ۔ چنانچہ شرجیل بالحسنہ 100 جل قدر اصحاب کو لے کر 100 سپاہیوں کو لے کر جو مجاہد تھے ان کو لے کر اناج کے خریدنے کے لیے نکلے۔ روم کا جو بادشاہ تھا اس کو خبر ہوئی جاسوسوں کی ذریعے کہ صاحب مسلمانوں کے 100 ایسے لوگ ہیں جو اپنے وقت کے بہت عظیم جرنل ہے اور یہ اناج خریدنے نکلے ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، اگر یہ 100 جرنل، اس میں سب جرنل تھے، بڑے بڑے اپنے وقت کے جو ہے جاباز تھے، وہ ماہر جنگ تھے، اگر یہ ختم کر دیے گئے تو آدھی جنگ تو ہم ویسے ہی جیت جائیں گے۔ تو روم کے بادشاہ نے 1000 فوج کو روانہ کیا اور کہا جاؤ ان 100 لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر لو اور ان کو قتل کر دو۔ چنانچہ یہ راستے میں تھے، 1000 لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور پھر مقابلہ شروع ہوا۔ ظاہر سی بات ہے ایک طرف 100 لوگ تھے اور ایک طرف 1000 لوگ تھے، مقابلہ یک طرفہ تھا، 1 پر 10، کوئی چھوٹا موٹا مقابلہ نہیں تھا۔ حضرت شرجیل بالحسنہ نے دیکھ لیا کہ موقع بڑا نازک ہے، ان سے جنگ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور انہوں نے کیا کیا، روم میں جنگ ہو رہی ہے، روم کہاں اور مدینہ کہاں ہے صاحب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف اپنے گھوڑے کے رخ کو موڑا اور حضور کے روضے کی طرف متوجہ کے کہتے ہیں یا نصر اللہ انزلا، یا نصر اللہ انزلا، یا محمدو یا محمدو یا منصورو امتہ امتہ امتہ، کہتے ہیں اللہ کی مدد ہم پر نازل ہو جائے۔ یا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی مدد کو اللہ کی مدد قرار دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کی مدد، یعنی اے رسول اللہ گویا آپ ہم پہ متوجہ ہو جائیں، ہماری طرف توجہ فرمائیں۔ یا محمد، اے محمد مدد کیجئے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیجئے، یا منصور، اے مددگار ہمارے، اے مددگار ہمارے، امتہ امتہ امتہ، خبر لیجئے اپنی امت کی، خبر لیجئے اپنی امت کی، خبر لیجئے اپنی امت کی۔ تو شرجیل بالحسنہ صحابی ہو کر یہ بھی مشرک ہو گئے، ان کو نہیں پتا تھا توصیف الرحمان کا پھنڈا کہ صاحب اللہ کو پکارنا چاہیے باقی کسی کو نہیں۔ جناب ان کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ مدد تو اللہ سے ہی ملیں گی مگر مصطفیٰ کے طفیل ملیں گی، مصطفیٰ کو پکارنا گویا اللہ کی مدد کو ہی آواز دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم مدد فرمائیں گے تو حضور جو مدد کریں گے وہ اللہ کی عطا سے ہی مدد کریں گے، یہی ان کا عقیدہ تھا مولوی صاحب۔ مگر پتہ نہیں آپ کون سی مٹی کے بنے ہوئے کہ آپ کے عقیدے بڑے عجیب و غریب ہے۔ آپ کے دھرم کے حساب سے تو ہم ہی نہیں، آج کا بریلوی سنی نہیں جی، 1400 سال تک تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، سب مشرک ہے۔ آپ کے نزدیک تو اسلام ابھی بھی آیا ہے جی، جب سے آپ کا عبدالوہاب نجدی پیدا ہوا اسی وقت سے اسلام آیا، اس سے پہلے تو اسلام تھا ہی نہیں آپ کے دھرم کے حساب سے۔ ایسے دھرم پہ تو اللہ کی لعنت، جو اتنا ایسا بکواس دھرم ہو کہ جس میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس مذہب پر لعنت کیجیے، اس برے مذہب پر لعنت کیجیے۔ تو یہ صحابی جو ہے میدان جنگ میں، بتائیے میدان جنگ میں کب پکار رہا آدمی؟ جب جان پر بن آئی ہے۔ یہاں تصور کیجیے، جان پر بن آئی ہے، 1000 سے مقابلہ ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ اگر جان کوئی بچا سکتا ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی بھی حضور عطا فرمانے والے ہیں۔ اور پھر راوی کہتے ہیں، حضرت امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس انہوں نے نعرہ لگایا، ایسی اللہ نے ان میں قوت اور طاقت عطا فرمائی کہ یہ 100 لوگ ان پر ایسے بھاری پڑے کہ 1000 لوگ بھاگے، اور اس میں کثیر تعداد میں یہ مشرکین جو تھے، وہ عیسائی جو تھے، مشرکین تو تھے ہی، بہرحال عیسائی بھی تھے وہ مذہب سے، تو وہ جو عیسائی تھے وہ مارے گئے۔ اور آئیے ذرا اور بعد کے پھر اماموں کا بھی ذرا عقیدہ دیکھتے چلے۔ امام زین العابدین، کون نہیں جانتا اس ذات کو، امام حسین کے شہزادے ہیں۔ کربلا میں انہوں نے رسول اللہ کو کیسے مدد کے لیے آواز دی، جب قید کر دیا گیا تھا امام زین العابدین کو، یہ ساری تاریخ کی کتابوں میں یہ موجود ہے، تو مدینے کی طرف رخ کیا انہوں نے۔ عراق کا یہ واقعہ ہے، عراق میں کربلا کے اندر امام زین العابدین زنجیروں میں جکڑ دیے گئے، رسول اللہ کے روضے کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک زین العابدین محبوسی ید الظالمین فی موقبل مزدحم، کہتے ہیں کہ اے رحمت للعالمین، اے تمام عالم کی رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، زین العابدین کی مدد کیجئے، زین العابدین کی مدد کیجئے، وہ اس ازدام میں ظالموں کی قید میں ہیں۔ کس کو پکار رہے بھائی؟ کیا امام زین العابدین جو نواز رسول ہے، شہزاد رسول ہے، خاندان نبوت کے فرد ہے، ان کو نہیں پتا تھا غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، اللہ کو پکارنا چاہیے؟
उनको नहीं मालूम था जनाब। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे क्या फतवा लगाएंगे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आइए इमाम अबू हनीफा का भी एक अकीदा बताता चलो। एक तो कसीदा ही लिखा है पूरा इमाम अबू हनीफा, ये किताब है मेरे पास, तुर्की से छपी हुई है। ये इमाम इब्न हजर अल मक्की अल हैतमी 973 हिजरी में जिनका विसाल हुआ उनकी किताब है। मुसल्लम इमाम मुसल्लम बुजुर्ग है अपने वक्त के। इसके अंदर उन्होंने इमाम आज़म अबू हनीफा की हालात ज़िंदगी को कलम बंद फरमाया, अल खैरातुल एहसान। इसके अंदर इमाम आज़म का वो कसीदा भी उन्होंने नकल किया है जिसके तकरीबन 53 अशार है, कसीदा नुमानिया मौजूद है इसके अंदर। आखिर में कसीदा नुमानिया इसके अंदर उन्होंने लिखा है जो ख़ुद इमाम आज़म ने कसीदा लिखा है और उसमें रसूलुल्लाह की बारगाह में इस्तिग़ासा किया है। उसमें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, या मालिकी कुन शाफ़ी फ़ी फ़क़ाती इन्नी फ़क़ीरुन फ़िल वरा ले गिना का। कहते ऐ मेरे मालिक, किसको कह रहे हैं मालिक? तौसीफ़ुर रहमान साहब की एक वीडियो है, उसमें कहते हैं कि आला हज़रत ने अल्लाह के रसूल को कहा मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, तो कुफ्र कर दिया साहब, शिर्क कर दिया। इमाम अहमद रज़ा अलैहि मिनल्लाहि मा यस्तहिक़ अपनी किताब के सफ़ा 2 पर लिखता है, नबी अलैहि सलातु वस्सलाम को मुखातिब करके कहता है मैं तो मालिक ही कहूँगा। ए नबी, मालिक अल्लाह है ना हमारा, लेकिन नबी से मुखातिब है, कहता है मैं तो मालिक ही कहूँगा कि तुम हो मालिक के हबीब। मैं तुम्हें मालिक ही कहूँगा क्योंकि तुम हो मालिक के हबीब। मालिक अल्लाह है और अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। अब आप भी मेरे लिए अल्लाह ही बन चुके हैं, अब आप भी मेरे लिए अल्लाह ही बन चुके हैं। मालिक तो अल्लाह है और रसूल को मालिक कह दिया। जनाब यहाँ इमाम आज़म अबू हनीफा रसूलुल्लाह को मालिक कह रहे हैं और इस बेचारे यतीमुल इल्म को इतनी भी अकल नहीं है कि ये कह रहा है कि आला हज़रत ने कहा कि मैं तो मालिक ही कहूँगा, हुजूर को मालिक कह दिया। खैर एक मौजू अलग है, मैं अब इसको नहीं छेड़ रहा, इस पर इंशाल्लाह कभी और जवाब मैं रिकॉर्ड करवाऊँगा। तो आला हज़रत ने यहाँ रसूल को मालिक कह दिया, तो कहते हैं मालिक तो अल्लाह है, गैरुल्लाह को मालिक कहना जायज़ नहीं। तो ये भूल जाते कि इमाम मालिक कौन थे भाई, ज़रा हमें भी तो बताइए, ये इमाम मालिक कौन थे जिनकी अल-मौत्ता है? ये मालिक इब्न हज़रत अनस इब्न मालिक कौन थे भाई? तो मालिक नाम के तो कितने सहाबी भी गुजरे और इमाम भी गुजरे हैं, लेकिन क्या यतीमुल इल्म है बेचारे। यहाँ इमाम आज़म अबू हनीफा रसूलुल्लाह को मालिक कहकर खिताब कर रहे हैं, ए मालिक, या मालिकी, ए मेरे मालिक, आप मेरी हाजत में, मेरी ज़रूरत में, मेरी मुश्किलात में मेरी सिफारशी है, आप मेरी मदद करने वाले, आप मेरे सिफारशी है जो अल्लाह से मुझे जो है दिलवाते हैं, आप मेरे सिफारशी है। कब? तकलीफ में, परेशानी में। इन्नी फ़क़ीरुन, मैं आपका फ़कीर हूँ, फिल वरा ले गिना का, और मैं तमाम मखलूक में आपके अता का फ़कीर हूँ कि आप अता करते और मैं फ़कीर हूँ, आपसे लेता हूँ मैं। क्या कहेंगे इमाम अबू हनीफा को? फिर आगे इमाम अबू हनीफा यहीं नहीं रुकते बल्कि कहते हैं, या अकरमस सकलैनी या कंज़ल वरा जुदली बेजुदी का वर्दिनी बेरिज़ा का। कहते ऐ जिन वो इंस पर करम करने वाले, ऐ सखावत के ख़जाने। इमाम अबू हनीफा का अकीदा देखिए क्या कहते हैं कि सिर्फ इंसानों पे करम नहीं करते रसूलुल्लाह, जिन्नातों पे भी करम करते हैं। ऐ जिन्नात पे, ऐ इंसानों पे करम करने वाले, या अकरम अस्सक़लैन, ऐ जिन्नातों और इंसानों पे करम फरमाने वाले, या कंज़ल वरा, ऐ सखावत के ख़जाने, जुदली बेजूदी का वर्दिनी बेरिज़ा का, मुझ पर एहसान कीजिए, अपनी रज़ा के साथ मुझसे राज़ी हो जाइए। फिर आगे कहते हैं, अना तामिउन बिलजूदी मिनका वलम यकुन ले अबी हनीफता फिल अनाम सिवा का। आपका मैं बख्शिश का उम्मीदवार हूँ, अल्लाह के नबी, मैं आपकी बख्शिशों का उम्मीदवार हूँ। ले अबी हनीफता फिल अनाम सिवा का, पूरी मखलूक में अबू हनीफा का आपके सिवा कौन है जो अता करे? बताइए। तो तौसीफ़ुर रहमान तो सर पीट लेंगे भैया, यहाँ से लेकर वहाँ तक सब मुशरिक ही मुशरिक है, कोई नहीं बच रहा इनके शिरक से। इतना बकवास और ढकोसलेबाज मज़हब है। यही वजह है कि बेचारे दड़बों में बोलते हैं, ये 4x4 10x10 के सामने बैठ के बातें नहीं कर सकते। इनको पता है सामने बैठ जाएंगे तो इनकी क्या क्या पोल खोलेंगे। यही एक किताब ये भी देख लेंगे, कसीदा बुरदा। देखिए ये आप सोच रहे होंगे यार ये छोटा सा था, इतना बड़ा कैसा हो गया भाई? ये अशारों की तखरीज भी है, इसमें हदीसों को, किन किन अशारों को किन किन हदीसों के तहत लिखा गया और शरह के साथ ये छपा हुआ है। दारुल फराबी लिल मारिफ, वहाँ से छपा हुआ है ये, दमिश्क का नुस्खा है ये, दमिश्क से छपा हुआ है, यहाँ का नहीं है साहब। दमिश्क से छपा हुआ ये कसीदा बुरदा। कसीदा बुरदा में तकरीबन
بہت بڑا قصیدہ ہے یہ، ویسے 160 اشعار ہے اس کے اندر، ٹوٹل 160 اشعار قصیدہ ہے بردہ کے اندر۔ آئیے اس کے 2 اشعار میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے جلیل القدر امام شرف الدین ابی عبداللہ محمد البوصیری، یہ پورا نام ہے ان کا۔ امام بوصیری کا قصیدہ تو اتنا مشہور و معروف ہے کہ اس کی شرح کئی جلدوں میں لکھی گئی ہے، کئی اماموں نے اس کی شرح کی۔ امام بوصیری اپنے قصیدے میں ایک جگہ کہتے ہیں، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سوا کا عند حلول الحادث الاممی، کہتے ہیں اے خلق میں سب سے مکرم، یا رسول اللہ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، تمام مخلوق میں سب سے مکرم آپ ہی میری جاہ پناہ ہے، آپ کے علاوہ اور کون سی ذات ہے جہاں میں پناہ حاصل کروں، سوا کا عند حلول الحادث الاممی، زمانے کے حوادثات میں آپ کے سوا میرا کوئی مددگار نہیں۔ امام بوصیری بھی مشرک ہے ان کے نزدیک، کوئی ہے آپ کے شرک کے فتوے سے جو بچ جائے؟ آئیے دیکھیں امام کمال الدین ابن حمام، یہ بڑے جل و قدر وقت کے امام گزرے، 681 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے۔ فتح القدیر ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، جلد نمبر اس کی 2 ہے، صفحہ 337 ہے۔ اس میں امام کمال الدین ابن حمام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ اسألک الشفاعہ، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کی شفاعت کا سوال کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ اتوسل بک الی اللہ، میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کو اپنا وسیلہ بناتا ہوں۔ امام کمال الدین ابن حمام پر بھی آپ کا کیا فتویٰ ہوگا؟ چلیے آئیے ایک بڑی بہترین، میں آپ کو آخری میں 2-3 حدیثیں اور ایک غوث پاک کا قول سنا دیتا ہوں، اس کے بعد پہ اختتام کریں گے۔ درود شریف پڑھیں آپ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت امام منذری بہت بڑے وقت کے جل و قدر امام ہیں، ان کی ترغیب و ترہیب 4 جلدوں میں یہ حدیث کی کتاب آتی ہے، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے۔ اور پھر یہ حدیث کن کن کتابوں میں انشاءاللہ اس کے بھی میں تخارج اور حوالے پیش کروں گا۔ ان کا پورا نام ہے عبدالعزیز بن عبدالقوی المنذری۔ الترغیب و ترہیب جلد نمبر اس کی 30، صفحہ 853، حدیث نمبر 3870۔ امام منذری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے، کہتے ہیں عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ خلقا خلقہم للحوائج الناس، کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نبی فرماتے، بے شک اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی حاجت روائی کے لیے خاص طور پہ ان کو مخصوص فرما دیا ہے۔ اللہ کے کچھ خاص اولیاء، کچھ خاص بندے ایسے ہیں کہ جن کا کام ہی کیا ہے کہ بندوں کی حاجت پوری کرے، اسی کام کے لیے ان کو مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اور یفرغ الناس علیہم فی الحوائج، کہتے ہیں کہ لوگ گھبرائے ہوئے ان کے پاس اپنی حاجتیں طلب کرنے جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے خاص کچھ بندے ایسے مقرر کر دیے جن کے ذمے ہی یہ کام رکھا ہے کہ وہ لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرتے، اور گھبرائے ہوئے بندے، پریشان حال بندے اپنی حاجتوں کے لیے ان کی طرف فی الحوائج، اپنی حاجتوں کی تکمیل کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ اولئک الامنون من عذاب اللہ، اور یہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں جو عذاب سے لوگوں کے لیے امان ہے، یعنی یہ بندے ہیں اللہ کے دنیا میں تو لوگوں کے لیے امان ہے، جس دن یہ اٹھا لیے جائیں گے تو امان بھی ختم ہو جائیں گی۔ امام منذری کے علاوہ اس حدیث کو امام طبرانی بھی لائے، معجم الکبیر جلد 12 صفحہ 239، حدیث نمبر 13334 کے تحت۔ امام ابو نعیم نے بھی اس کو لکھا ہے حلیۃ الاولیاء جلد 3 صفحہ 225 کے تحت۔ امام حسمی بھی لائے ہیں اس کو مجموع الزوائد جلد نمبر 8 صفحہ 250، حدیث نمبر 13710 کے تحت۔ اور ایک حدیث آپ دیکھ لیں، بڑی پیاری حدیث ہے یہ حدیث تو وہابیت کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ یہ ہے امام طبرانی کی المعجم الکبیر، اس کی جلد نمبر 17 ہے، معجم الکبیر جلد 17 صفحہ نمبر 86، حدیث نمبر 290۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ان عتبہ بن غزوان ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہتے ہیں کہ وہ روایت کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اعاد احدکم شیئا او اراد احدکم عونا، اللہ کے نبی فرماتے کہ جب تمہاری کوئی شے، کوئی چیز گم ہو جائے تم سے اور تمہیں مدد کی ضرورت ہو، کسی کی مدد کی ضرورت ہو، پھر آگے فرماتے وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ،
اور تم ایسی جگہ ہو کہ جہاں کوئی تمہارا مونس و مددگار نہ ہو. مثال کے طور پہ تم جنگل میں ہو, کسی ویرانے میں ہو, یا ایسی جگہ تم پھنس جاؤ کہ جہاں کوئی تمہارا مددگار نہیں, تمہاری کوئی چیز گم ہو گئی, یا تمہیں کسی شدید قسم کی مدد کی ضرورت ہے اور تمہارا وہاں کوئی مددگار نہیں, تو پھر کیا کرنا چاہیے اس شخص کو جب کوئی مددگار ہے ہی نہیں, دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں. اب آئیے ذرا آگے الفاظ سنیں, رسول اللہ کے الفاظ ہے, یہ سرکار کی حدیث ہے, کسی بریلی کے مولانا کے الفاظ نہیں ہیں. تو اب وہابی جی کے دھرم کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے. آقا فرماتے فلیقول, تو شخص کو چاہیے کہ وہ یوں آواز لگائے, یوں ندا کرے, یا عباد اللہ اغیثونی, یا عباد اللہ اغیثونی, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَهُمْ, کہتے ہیں کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں وہ تمہیں دیکھتے ہیں, تم ان کو نہیں دیکھ سکتے, وہ تمہاری مدد کریں گے. اب کیا کہیں گے جی توصیف الرحمان صاحب, اللہ کو پکارنے کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ بریلوی لوگ تو غوث اعظم کو پکارتے, یہاں تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کیسے بندے ہیں ان کو پکارو جب تم کہیں پھنس جاؤ, ضرورت محسوس ہو, مدد کرنے والا کوئی نہیں, کوئی تمہارا مونس و غمخوار نہیں, کوئی تمہارا پرسان حال نہیں, تو کہو یا عباد اللہ اغیثونی. یہی لفظ غوث اسی سے بنا ہے, غوث کے بھی معنی ہوتے ہیں مدد کرنے والا. اغیثونی, اغیثونی یہ غوث سے ہی بنا ہے یہ لفظ, مدد کرو, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَهُمْ, اور حضور فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے ایسے کچھ بندے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے, وہ تمہیں دیکھتے ہیں حالانکہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے, دکھتے نہیں ہیں. تو اولیاء کی مدد آتی ہے لیکن اولیاء نظر, اب آپ بھی بولتے ہیں ہم مر گئے تو کہاں سے مدد کریں گے, ہم کہتے ہیں مدد آئیں گی وہ تجھے دکھیں گے نہیں, وہ دکھتے انہیں کہ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. پھر روایت ہے آگے, اس کے راوی حضرت عتابہ کہتے ہیں کہ یہ عمل تجربہ شدہ ہے. اس کے جو راوی ہے وہ کہتے ہیں یہ عمل بھی جو ہے تجربہ شدہ ہے, اس پر جو ہے تجربہ کیا گیا اور اس کو ویسا ہی پایا گیا. اس حدیث کو امام طبرانی کے حوالے سے میں نے بیان کیا, حدیث نمبر 290 جلد 17 میں. اس کو امام مناوی نے بھی نقل کیا ہے فیض القدیر جلد 1 صفحہ 307 کے تحت. اس کو حضرت امام محمد بن محمد الجزری انہوں نے اپنی کتاب الحسن الحسین صفحہ نمبر 209 پہ لکھا, اور امام محمد ابن جزری کی جو کتاب الحسن الحسین ہے اس کے اندر وہ مقدمے میں لکھتے ہیں کہ اس میں میں نے کوئی بھی حدیث ضعیف نقل نہیں کی ہے. اس کتاب میں انہوں نے حدیث لائی, گویا ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے. اس کو کنز العمال میں بھی لایا گیا جلد نمبر 6 صفحہ 706 حدیث نمبر 17498. امام حیثمی نے بھی اس کو اپنی کتاب مجموع الزوائد جلد 10 صفحہ 138 حدیث نمبر 17103 پہ لکھا, اور امام حیثمی کہتے ہیں رجالہ الثقات, اس کے رجال ثقہ ہے, سچے ہیں. اس کو علامہ شوکانی نے بھی لکھا صاحب, جو غیر مقلدین کے بہت بڑے علامہ مانے جاتے ہیں. شوکانی صاحب نے تحفۃ الذاکرین صفحہ نمبر 202 پہ لکھا, اور اس کو مولوی وحد الزما صاحب نے بھی اپنی کتاب ہدیۃ المہدی صفحہ نمبر 27 پر لکھا. اور شوکانی صاحب اس حدیث کو لکھ کر وہاں لکھتے ہیں اس کی شرح کرتے ہوئے کہ یہ حدیث مجرب ہے, اس پر عمل جو ہے مطلب لوگوں کا عمل ہے, اور لوگوں نے اس کو جب عمل کیا تو ویسا ہی پایا, اور کہتے ہیں کہ اس طرح کے عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پوری ایک تفصیلات ہے, انشاءاللہ کسی موقع پہ میں تفصیل سے بیان کروں گا. آئیے خود غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ذرا وہ دیکھ لیں. بہجت الاسرار یہ بڑی معتبر غوث پاک کے حالات پر کتاب ہے, جس کے لکھنے والے حضرت امام ابو الحسن شتنونی رحمۃ اللہ علیہ. حالانکہ اہل حدیث غیر مقلدین پر جرا کرتے ہیں, انشاءاللہ پھر کبھی موقع آیا تو اس پر گفتگو میں الگ سے ریکارڈ کروں گا. ابھی فی الحال اتنا بتا دوں کہ امام ابو الحسن شتنونی ائمہ محدثین کے بھی نزدیک ایک مسلمہ علی و بزرگ و پیشوا ہے, اور غوث اعظم سے ان کا بڑا قریب کا دور ہے. غوث اعظم اور ان کے درمیان میں صرف 2 واسطے ہیں, اور ان کی یہ کتاب بہجت الاسرار وہ عظیم کتاب ہے غوث پاک کے حالات پر کہ اس کی تلخیص بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے علماء نے کی, جس میں خاص طور سے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زبدۃ الآثار کے نام سے انہوں نے اس کی تلخیص کی ہے. چنانچہ بہجت الاسرار صفحہ نمبر 102 پر حضرت امام ابو الحسن شتنونی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک کا خود ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم کا ارشاد فرماتے ہیں. غوث پاک کہتے من استغاث بی فی قرب کشفت عنہ, کہتے ہیں کہ جو کسی تکلیف میں مجھ سے فریاد کرے وہ تکلیف اس کی دور ہو جائے.
جو تکلیف میں مجھے ندا کرے، مجھے پکارے، وہ تکلیف اس کی دور ہو جائے۔ ومن نادا باسمی فی شدۃ فرجت عنہ، کہتے ہیں کہ جو کسی سختی میں میرا نام لے کر مجھے پکارے، مجھے ندا کرے، وہ سختی دور ہو جائے۔ ومن توسل بی الی اللہ عز وجل فی حاجتی قضیت لہ، اور جو کوئی اپنی حاجت میں اللہ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ پیش کرے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرما دے۔ تین ارشادات ہے غوث پاک کے۔ پہلا فرمایا کہ جو تکلیف میں ہو وہ مجھے پکارے، دوسرا فرمایا کہ جو کسی سختی میں ہو میرے نام لے کر مجھ سے ندا کرے، مجھے یاد کرے، میرے نام کی بھی برکت یہ ہے کہ اس کی تکلیف دور ہو جائے، اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ جب اللہ سے کوئی حاجت طلب کرے تو میرا وسیلہ پیش کرے۔ تینوں عقیدے وہ ہے کہ جو وہابی کش ہے، وہابیوں کے عقیدوں کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ تو امام ابو الحسن شتنونی پر کیا کہیں گے؟ اور پھر اس روایت کو اور غوث پاک کے ارشاد کو صرف امام ابو الحسن شتنونی نے ہی نہیں لکھا، ان کے آگے بھی اور علماء نے لکھا، جیسے امام عبداللہ بن اسد یافعی، یہ بھی اپنے وقت کے جل قدم محدث اور امام ہیں، حتیٰ کہ ابن قیم جوزیہ نے بھی ان کی تعریف اپنی کتاب میں ذکر کی اور بیان کی۔ چنانچہ امام عبداللہ بن اسد یافعی المکی اپنی کتاب خلاصۃ المفاخر صفحہ نمبر 97 پر اس کو نقل کرتے ہیں۔ اس کو عظیم محدث امام ملا علی قاری، جن کی مرقات کے نام سے مشکات کی شرح بڑی مشہور ہے، انہوں نے بھی غوث پاک کے حالت پر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے نزہۃ الخاطر الفاتر۔ صفحہ نمبر 98 پر ملا علی قاری نے بھی اس روایت کو لکھا، اور اس کو امام محمد بن یحییٰ تازفی انہوں نے اپنی کتاب قلائد الجواہر صفحہ 182 پہ لکھا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جو اپنے وقت کے عظیم محدث اور ہندوستان میں علم حدیث کو رائج کرنے والی ذات ہے، انہوں نے اپنی کتاب اخبار الاخیار صفحہ 50 پر لکھا، اور حضرت شیخ عبدالقادر اربلی نے اپنی کتاب تفریح الخاطر صفحہ نمبر 151 پر لکھا۔ آخری میں جاتے جاتے توصیف الرحمان صاحب کو ایک تحفہ ضرور دینا چاہتا ہوں کہ توصیف الرحمان صاحب جس جگہ آپ بیٹھے ہیں اور 10 بائی 10 کے جس حجرے میں آپ چیخ چیخ کر سنیوں پر شرک کے اور کفر کے فتوے لگاتے ہو، تو تھوڑی سی مردانگی لائیے، اپنے میں ہمت پیدا کیجئے، جرأت پیدا کیجئے، اور ایک کتاب میں دکھاتا ہوں، تحقیق کر لیجئے کتاب کی، اور ہمت ہو تو ان پر بھی شرک کا فتویٰ لگائیے۔ یہ آپ کے نواب وحید الزماں صاحب، مجھے معلوم ہے اس کا آپ جواب کیا دیں گے، میں بعد میں اس پہ بات کروں گا، مجھے پتہ ہے آپ کی حیثیت کتنی ہے اور دوڑ کتنی ہے۔ ہدیۃ المہدی بڑی مشہور کتاب ہے نواب وحید الزماں کی، اوریجنل ہے، کوئی جیراکس کاپی یا PDF نہیں ہے، اوریجنل ہے۔ ہدیۃ المہدی جلد نمبر 1 ہے اس کی، صفحہ 33۔ ہدیۃ المہدی میں نواب وحید الزماں حیدرآبادی، جو اہل حدیث فرقے کے بانیوں میں ہندوستان کے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ خود اس طرح دعا کرنے کی تلقین اور جو ہے وہ کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، خود اس طرح دعا کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں، کہتے ہیں قبلہ دی مددی، کعبہ ایمان مددی، ابن قیم مددی، قاضی شوکان مددی۔ یعنی آپ یا غوث مدد کہیں تو شرک ہیں، مگر یہ کہتے ہیں کہ اے میرے دین کے قبلہ میری مدد کر، اے میرے ایمان کے کعبہ، کعبہ ایمان مددی ہے، میرے ایمان کے کعبہ مدد کر۔ اور یہ قبلہ دین کون ہے ان کی، اور کعبہ ایمان کون ہے؟ ابن قیم، ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم جوزیہ، ابن قیم مددی، قاضی شوکان مددی۔ قاضی شوکان ان کے قبلہ کعبہ ہے، اور قبلہ دین ابن قیم جوزیہ ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے مجھے معلوم ہے، آپ کہیں گے صاحب ہم اہل حدیث ہوا ہے، قرآن و حدیث مانتے ہیں، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، ہم کسی کی پیروی نہیں کرتے۔ اگر آپ اپنے قول میں اتنے سچے ہیں، واقعی آپ صرف قرآن و حدیث مانتے اور شخصیتوں کے پیچھے نہیں جاتے، جرأت کر کے ان پہ شرک کا فتویٰ لگائیے۔ یہ کون سی بات ہوئی بھائی کہ اپنا ہے تو چھوڑ دو اور دوسرا ہے تو مشرک، کافر، بدعتی، جو منہ میں آیا بک دو۔ ہمت اور جرأت ہو تو بولو نا، ایک ویڈیو بنائیے توصیف الرحمان صاحب، اور اس میں ذرا ڈنکی کی چوٹ پر یہ بول کے دکھائیے کہ ہاں اگر وحید الزماں نے یہ لکھا ہے، اور اگر نہیں بالکل لکھا ہے اور یقیناً لکھا ہے تو وحید الزماں نے لکھا ہے تو یہ مشرک ہے، کافر ہے، اور یہ کہہ کر پیچھا مت چھڑوائیے گا، ورنہ پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے رد میں بنا دوں گا، اور پھر اس وقت آپ منہ دکھانے کے لائق نہیں بچوں گے کہ صاحب یہ اس وقت لکھا انہوں نے جب وہ غیر مقلد نہیں ہوئے تھے، وہ حنفی تھے، مقلد تھے۔ معاف کرنا، یہ کتاب اس وقت لکھی ہے انہوں نے کہ جب وہ غیر مقلد ہو چکے تھے، اہل حدیث بن چکے تھے، اور اہل حدیثوں کے لیے ہی لکھی ہے۔ اس میں اسی کتاب سے پھر ایسے اقوال اور ایسی باتیں پیش کروں گا جس سے ثابت ہو جائے گا کہ وحید الزماں صاحب اہل حدیث تھے، حنفی نہیں تھے، مقلد نہیں تھے۔
تو یہ کہے کہ پیچھا مت چھڑائیے گا، یہ سب بہانے بازی، کسی اور کو بتائیے، ہمارے سامنے آپ کے داؤ نہیں چلنے والے۔ جرأت ہو تو وحید الزما پہ لگائیے کہ اس نے غیر اللہ کو پکارا، ابن قیم جوزی سے مدد مانگی، شوکانی سے اس نے مدد مانگی، یہ بہت بڑا پکا مشرک کافر بدعتی ہے، جہنم کا ایندھن ہے، اس کی قبر میں آگ کے انگارے بھرے ہوئے ہیں، ذرا ہمت ہو تو اس پہ بھی بولیے۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی اتنی جرأت نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ان بدعقیدہ کے فریب سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہماری قوم کو جو ہے دین و سنت پر گامزن رہنے کی اور مسلک حق پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم۔